السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ بھائی اب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج نیکسٹ پارٹ اس ناول کا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ بھائی عافیہ کو جیسے ہوش آیا، اسے سب سے پہلے جو چہرہ نظر آیا وہ اس کے بھائی کا تھا، جو اس کے لیے کافی فکر مند نظر آ رہا تھا اور پریشان بھی۔ امن واقف تھا کہ وہ ایک وقت میں دو جگہ نہیں رہ سکتا، اسے ہر وقت عافیہ کی فکر لگی رہتی تھی۔ امبر کے گھر بھی وہ اسے کتنے وقت تک رکھ سکتا تھا، اس لیے اسے سب سے بہتر فیصلہ شہروز سے نکاح کرنا ہی لگا۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ امن اس کے بیڈ کے برابر والی چیئر پر بیٹھ کر نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ عافیہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ امن کو وہ بہت کمزور لگی، شاید اس کے جانے کے بعد وہ ٹھیک طرح اپنا خیال نہیں رکھ رہی تھی۔ زونی تم بھی یہاں ہو؟ عافیہ نے زونی کو دیکھ مسکرا کر کہا، اور پھر اچانک اس کی مسکراہٹ منجمد سی ہو گئی جب اس نے زونی کے برابر میں کھڑے لڑکے کی جانب دیکھا۔ بھائی یہ لڑکا؟ عافیہ کو اچھے سے یاد تھا کہ شہروز نے اس سے فون پر کیا بات کہی تھی، جس کے سبب وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ شہروز ہے ہمارا کزن، یہ گاؤں میں رہتا ہے، ہم نے نرمی سے تعارف کروایا۔ آپ نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ہمارا کوئی کزن بھی ہے۔ عافیہ شہروز کو الجھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا میں اپنی بہن سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ اس کے کہتے ہی کمرے سے سب باہر چلے گئے تھے۔ زونی بھی جانے لگی تھی جب امن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زونی نے اس کے ہاتھ تھامنے پر تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ اکیلے بات کرنا چاہتا اپنی بہن سے؟ تم اور میں الگ نہیں ہیں زونی نے کبھی نہیں سوچا تھا کبھی اس نوجوان کا کہا صرف ایک جملہ اس کے دل کی دیواروں کو ہلانے کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے اپنے دل کو زور زور سے دھڑکتا ہوا پایا۔ امن نے اپنی بات کہہ کر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر وہ اپنی خالی ہاتھ کو ہی تکنے لگی، جیسے امن نے کچھ لمحوں پہلے تھاما تھا۔ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر اس ہاتھ کو فوراً ہی اس نے اپنے دل کے مقام سے لگا لیا۔ شہروز تم سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے اور مجھے وہ پسند ہے تمہارے لیے، کیا تم اس سے نکاح کرنا چاہو گی؟ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ پڑھ رہا ہے ابھی، اور میں اس کے متعلق ہر چیز جانتا ہوں۔ میں نکاح کی حامی صرف اس لیے بنوں گا جب تم کہو گی کہ ہاں بھائی میں راضی ہوں، اس لیے بتاؤ مجھے تمہاری اس متعلق کیا رائے ہے؟ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ امن کے آخری جملے نے زونی کو دم بخود کیا۔ اس نے اپنی رائے عافیہ پر نہیں تھوپی تھی، نہ اسے بتایا کہ وہ شہروز کو ہاں کر چکا ہے پہلے، بلکہ نکاح کے متعلق اس طرح بات کی کہ اگر وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے تو آرام سے بتا دے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا وہ حویلی کا بیٹا نہیں تھا؟ حویلی کے مرد کب سے لڑکیوں سے ان کی مرضیاں پوچھنے لگے، خاص طور پر تب جب وہ اس کی صرف ایک معمولی سی کنیز ہو؟ یادداشت عافیہ کی گئی تھی، امن کی نہیں، مگر جس طرح امن نے عافیہ کو ٹریٹ کیا تھا آج تک، اور جس طرح کر رہا تھا اس وقت، وہ واقعی بے مثال تھا۔ وہ لڑکی کیسے اپنے دل کو اس کے پیچھے دھڑکنے سے روکے؟ بھائی مجھے اس لڑکے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا وہ فون پر بھی، مجھے وہ بالکل پسند نہیں، اور میں ویسے بھی پڑھنا چاہتی ہوں ابھی۔ امن کو اندازہ نہیں تھا اسے اتنی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثبت بات یہ تھی کہ عافیہ کو کچھ بھی یاد نہیں آیا تھا، شہروز کے بتانے کے باوجود بھی، اور منفی کہ وہ اسے ہی ذہنی مریض سمجھنے لگی تھی۔ اب ایسی کیفی حالت میں اگر امن اسے فورس کرتا نکاح کے لیے شہروز سے، تو یقیناً عافیہ یہی گمان کرے گی کہ اس کا بھائی اسے جان چھڑانے کے لیے اسے ذہنی مریض آدمی کے پلے باندھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بھلا وہ کیسے اپنی بہن سے کہے کہ شہروز سے نکاح کر لو۔ عافیہ اس کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے، اس کی والدہ کے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں شاید ان کے سبب اس نے ذہنی دباؤ میں آ کر کچھ بول دیا تم سے، تم بھول جاؤ ان ساری باتوں کو۔ امن نے بہت نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے جیسے شہریار پر ترس آیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کے متعلق اسے کچھ یاد تھا، لیکن ماں جیسا لفظ کافی ہے اس کے کسی بھی جذبات کو ابھارنے کے لیے۔ مگر بھائی میں پڑھنا چاہتی ہوں، بہت کمزور سا احتجاج تھا۔ عافیہ کا امن کے سوا کوئی نہیں تھا دنیا میں، اسے یقین تھا اپنے بھائی پر کہ وہ کسی غلط انسان کو منتخب نہیں کرے گا، اس لیے۔ مگر جو باتیں شہروز نے فون پر کی ان کے سبب اس کا دل اس لڑکے سے بھاگ رہا تھا۔ شادی کے بعد پڑھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ پڑھنے دے گا تمہیں۔ امن نے اپنی باتوں سے عافیہ کو قائل کر ہی لیا تھا آخر میں۔ زونی نے ان دونوں بہن بھائی کے درمیان کچھ نہ بولا، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ امن نے اعتبار کیا عافیہ کے متعلق اس پر، ورنہ پہلے تو اسے عافیہ سے بات تک نہیں کرنے دیتا تھا۔ کیا مجھے میری جائیداد کے حصے میں سے 10% واپس کر سکتی ہو؟ میں عافیہ کو دینا چاہتا ہوں جہیز کے طور پر، وہ میری اکلوتی بہن ہے، میں اسے خالی ہاتھ وداع نہیں کرنا چاہتا، خاص طور پر تب جب میں جانتا ہوں کہ اس کے ہونے والے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ ابھی تو وہ خود پڑھ رہا ہے، اسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے وقت درکار ہے۔ زنا اشارے سے اسے دیکھنے لگی، وہ چاہتا تو بس پیپرز پر سائن کرواتا اور سب کچھ واپس اس کا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ الٹا اس سے بڑی عزت و منتی لہجے میں 10% واپس مانگا اپنی بہن کو جہیز میں دینے کے لیے۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ زونی صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ جواب کیا دیتا ہے، انکار کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔
تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وجہ سے مالا مال نوجوان نے بے بسی سے مسکرا کر کہا۔ اس نے زونی کو نہیں بتایا کہ جہیز دے کر دراصل وہ بانو کنیز کو چپ کرانا چاہتا ہے، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ بھلے ہی شہروز خاموش ہو جائے اور عافیہ سے کچھ نہ کہے، مگر بانو وہ ایک لالچی عورت ہے، وہ چپ نہیں رہے گی۔ ہاں نہیں تو کل وہ اس کی بہن کے لیے ضرور مشکلات کا باعث بن جائے گی۔ زونی صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر بے بسی نمایاں تھی۔ اس نے نہیں کہا کہ وہ زبردستی لے گا، جب زونی واقف تھی کہ وہ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دے دوں گی، بلکہ تم اپنے حصے کی ساری جائیداد ہی واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ زونی نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ خاصا بے نیازی سے کہا۔ نہیں، بس 10% دے دو، کافی ہے۔ جائیداد واپس لینے کا امن کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ کبھی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ مانگ لوں گا۔ تم کون سا کہیں جا رہی ہو؟ اگلے ہی پل اس نے زونی کا چہرہ دیکھا۔ اس کے خوبصورت سرخ ہونٹ پلے فل انداز میں ٹوئسٹ ہوئے، بلوری آنکھیں چیلنج دیتی معلوم ہوئی، جیسے کہہ رہی ہو تمہیں کیسے پتا میں کہیں نہیں جانے والی؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کہیں جا سکتی ہو۔ اگلے ہی پل اس کا نازک دودھیائی بازو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ نتیجتاً وہ نازک جان اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے پرفیوم کی مہک نے زونی کو اپنے اثار میں جکڑا۔ مقابل نے ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کر اپنی گہری خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے ایک لفظ جتا کہا، تو میں تمہیں بتا دوں، یہ صرف تمہاری بھول ہے زو۔ میں اپنے اثار کو بہت جلد اتنا مضبوط کر لوں گا تمہارے ایک دن کہ تم چاہ کر بھی اس سے نکل نہیں پاؤ گی، بس دیکھتی جاؤ۔ اس حسین نوجوان کی آنکھوں سے جھلکتی رومانیت زونی کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شہروز مولوی صاحب کو لے کر اسپتال پہنچا۔ اس نے اپنے یونی کے دوستوں کو بھی بلا لیا تھا۔ امن ابھی زونی سے بات کر ہی رہا تھا کہ اسے شہروز ایک بزرگ کے ساتھ آتا نظر آیا۔ یہ امن کہیں نہ کہیں اندازہ لگا چکا تھا، پھر بھی تصدیق کرنے کے لیے پوچھا، یہ مولوی صاحب ہمارا نکاح پڑھانے آئے ہیں؟ شہروز کے اعلانیہ کہتے ہی زونی کا مارے حیرت کے منہ کھلا۔ امن کا حال بھی زیادہ جدا نہ تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی جلد بازی نہیں کر رہے؟ امن چاہ کر بھی روک نہیں سکا تھا خود کو، اسے ٹوکنے سے جو ہوا کے گھوڑے پر سوار نظر آ رہا تھا۔ میں نے تمہاری ساری شرائط مان لی ہیں، پھر کس چیز کے لیے میں اپنا وقت ضائع کروں؟ میں اور وہ دونوں ہی نکاح کے لیے راضی ہیں، تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں نا، ویسے بھی نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ شہروز اجلس سے گویا ہوا۔ اصل میں اسے امن پر اعتبار نہیں تھا تو وہ بھی ابراہیم بخش کا خون ہی نہ، وہ اپنی زبان سے نہ پھیر جائے، اس خوف کے زیر اثر وہ جلد سے جلد نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ اس کا پورا جسم عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، وجہ حد سے زیادہ خوشی یا شاید خوف کہ نکاح ہوتے ہوتے رک نہ جائے، اور عافیہ کو پھر سے نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے فوراً ہی مولوی صاحب کو لے آیا۔ مگر ابھی ہم اسپتال میں ہیں، اتنا صبر تو کرو کہ ہم گھر پہنچ جائیں۔ امن نے اس کی عجلت پر اعتراض ظاہر کیا۔ مقابل کی بات سن اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر اپنی پیشانی مسلی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، اب مولوی صاحب آ ہی گئے ہیں تو نکاح ہو جانے دو، کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو سالے صاحب؟ وہ چاہ کر بھی منہ بسورے بغیر نہ رہ سکا۔ مگر شہروز تھوڑا وقت تو دو، امن صحیح کہہ رہا ہے، ہم گھر سے وداع کریں گے اسے۔ زونی بھی امن کا ساتھ دینے چلی آئی تھی۔ ہاں تو وداع گھر سے کر لینا، ابھی نکاح ہو جانے دو۔ شہروز کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی بے صبری دیکھ امن نے ہار مان لی، جبکہ زونی مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں عافیہ کو بتا دیتا ہوں، امن کہہ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ عافیہ اتنے اچانک نکاح پر بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر امن کے اصرار پر راضی ہوئی۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، شہروز کی کہتے ہی عافیہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تک نہیں تھی اس لڑکے کو جس سے اس کا اچانک نکاح کر دیا گیا تھا، وہ بھی آنن فانن۔ اجی سنتی ہو؟ وہ بھی عافیہ کے لیے خوش ہو ہی رہی تھی کہ اچانک امن نے اس کے پاس آ کر ایسکی سے سرگوشی کی۔ ہاں، وہ چونکہ اسے نہیں خبر، وہ حسین نوجوان کا اب اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا۔ لگے ہاں تو ہم بھی نکاح کر لیں؟ اس حسین لڑکے نے لاپرواہی سے پوچھا۔ تو زونی سمجھی وہ مذاق کر ہے۔ بالکل، اس چلبلی گڑی نے بڑی سی مسکان چہرے پر سجائے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس لمحے انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں نکاح جیسی اہم بات کو ڈسکس کریں جس پر پورا فیوچر منحصر ہے ان کا۔ تو چلو، اس نے ایک لمحے کی دیری کیے بغیر ہاتھ تھاما۔ ہاں، اب جا کے اسے محسوس ہوا کہ مقابل سیریس تھا۔ ایک منٹ، کیا واقعی وہ خوبرو نوجوان نکاح کرنے کا سوچ رہا تھا اسے؟ وہ بھی تب جب وہ پہلے ہی اسے مفت میں مکمل میسر ہے۔ زونی کو یقین آیا، وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ مولوی صاحب کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ایک نکاح اور پڑھا دیں، یہ کہتا وہ فوراً ہی زونی کے کان کے پاس ہلکا سا جھکا۔ زندگی بار بار موقع نہیں دے گی زو، اور میں نہیں چاہتا میں کل کیا کر جاؤں تمہارے معاملے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ میں اس وقت بہت سے مسائل کا حل فقط نکاح کو سمجھتا ہوں۔ میں مرد ہوں زو، میرے دل میں جو تمہارے لیے ہے اس سے تم بے خبر نہیں، اس لیے مجھے آزمائش میں مت ڈالو۔ وہ نہیں جانتی، امن اب بھی خوفزدہ تھا کہ جتنی وہ اس سے بدگمانی رکھتی ہے ممکن ہے کہ نکاح سے انکار کر دے، مگر پھر بھی آزما رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا محبت وہ بھی کرتی ہے۔ اپنا لک آزما رہا تھا کیونکہ جانتا تھا محبت وہ بھی کرتی ہے، بس بدگمان ہے۔ بھائی، آپ واقعی نکاح کر رہے ہیں؟ عافیہ اس کے نکاح کا اعلان سن اپنا غم بھول اس کے لیے خوش ہوئی تھی۔ ہر بہن ہی اپنے بھائی کی شادی کا ارمان سجاتی ہے، اسے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کرائے بس۔ ہم نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ بے بسی سے گویا ہوا۔ اس نے ہاں نہیں کہا
کہتا بھی کیسے، زنیشہ بخش کا کیا بھروسہ، اسے علم تھا اس کی پٹاخہ کسی وقت بھی کوئی دھماکہ کر سکتی ہے، اس لیے خدا ہی واحد آسرا تھا جو اس حسینہ کا دل نرما دے۔ حق مہر کتنا لکھنا ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھتے ہی وہ زونی کو گہری بولتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، پورا امن بخش چودھری لکھتے۔ اس کے جواب پر مولوی صاحب اسے الجھ کر دیکھنے لگے، اور باقی سب بھی، جبکہ زونی سمجھ چکی تھی۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ امن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب دینے کے لیے۔ میرا مطلب تھا میرا گھر ہے، زیادہ ملیت کا نہیں ہے، لیکن میں اسے زنیشہ کے حق مہر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ساری جائیداد تو پہلے ہی اس کے نام تھی، اب اسے کیا دیتا بھلا؟ اس لیے جو 2 سال میں محنت کر کے گھر بنایا تھا اس کی مالیت حق مہر میں لکھوا دی۔ گویا وہ شہزادہ اپنا سب کچھ لوٹا چکا تھا اس لڑکی پر، اور جو بچا کچا تھا وہ بھی لوٹانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ زونی عافیہ کے ساتھ بیڈ پر، جبکہ امن شہروز کے ساتھ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ زنیشہ ابھی تک امن کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یقین جو نہیں آ رہا تھا وہ واقعی نکاح کر ہے۔ اعتبار تو تب آیا جب اس نوجوان نے 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ وافد کی پڑیا اتنی آسانی سے رونے والی چیز نہیں تھی، مگر امن کے اسے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جرجر موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ اعتبار کرنا چاہتی تھی اس لمحے پر، مگر اسے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تو ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی، اس لیے لگنے لگا تھا اب وہ کبھی نکاح میں نہیں بن سکے گی اس امن کے، اور نہ ہی وہ کبھی باندھے گا، مگر اس نے باندھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی ایک کمرے میں، مگر اس نے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ اپنی جائیداد واپس لے سکتا تھا اس سے، بلکہ اس کی بھی چھین سکتا تھا، مگر اس نے نہیں چھینی، اور اب سب کے سامنے نکاح کر کے اسے باعزت اپنی بیوی ہونے کا شرف بخشا۔ وہ لڑکی اب کیسے کوئی بدگمانی رکھ سکتی تھی اس نوجوان سے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی خوش قسمتی پر۔ وہ حویلی کی کرم جلی بھلا کب اتنی خوش قسمت ہوئی کہ خدا نے اسے امن بخش چودھری جیسا ہمسفر نواز دیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب 3 بار پوچھ چکے تھے، لیکن وہ 3 بار خاموش رہی، جواب دیتی بھی کیسے؟ وہ تھی کب وہاں، وہ تو بس اپنی قسمت پر رشک کرنے میں مشغول تھی، اس بات سے بالکل خبر کہ اس کی یہ خاموشی امن بخش کا دل ہلا رہی ہے۔ زونی عافیہ نے ڈرتے ڈرتے اس کا بازو پکڑ کر ہلکا سا ہلایا۔ ہاں، وہ آواز سنبھال اٹھی، مولوی صاحب تم سے پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ ہاں قبول ہے، بالکل قبول ہے، شروع سے قبول تھا یہ کالا بلا۔ اس نے آخری جملہ امن کو دیکھ چھوٹی آنکھ کر محبت و شرارت سے لبریز لہجے میں کہا، تو سب بے اختیار ہی مسکرا دیے، جبکہ وہ خود رو دی تھی۔ زونی کے قبول کرتے ہی مانو مقابل کا دل بھر آیا۔ وہ نظر جھکا گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو رخسار پر بہہ نکلے، جنہیں اس نے فوراً ہی صاف کیا۔ شہروز امن کو الجھ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ حویلی کا پہلا لڑکا تھا جس نے اپنی ہی کنیز سے نکاح کیا، وہ بھی بڑی شان سے۔ تم اپنے ہاسٹل کب جاؤ گے؟ وہ آخر ایک بہن کا بھائی تھا، اسے بھیجنے کے بعد ہی وہ واپس جا سکتا تھا، مگر شہروز کا تو جیسے کوئی ہلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو صوفے پر مانو گم لگا کر چپک گیا تھا۔ امن کتنی دیر انتظار کرتا رہا اس کے اٹھ کر جانے کا، مگر جب دیکھا کہ وہ ہل ہی نہیں رہا تو آخرکار مجبور ہوا خود کہنے پر۔ اس نے ابھی صرف نکاح کیا تھا، رخصتی دینے کا ارادہ نہیں تھا اس کا۔ رخصتی وہ تب دے گا جب اس کی بہن بالکل صحت مند ہو جائے گی۔ میں بھلا ہاسٹل کیوں جانے لگا؟ میری بیوی بیمار ہے اور مجھے اس کی خدمت کرنی ہے، یہی تو وقت ہے اس کا دل اپنی طرف موڑنے کا۔ شہروز کے جملے سن امن کا حیرت کے مارے منہ کھلا۔ اتنی بے شرمی، تھوڑا تو لحاظ کرو، بڑا بھائی ہوں میں اس کا۔ امن فوراً ہی برمی سے بولا، اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے محنت کرنا بے شرمی کب سے ہو گیا سالے صاحب؟ شہروز نے اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے خاصا ناسمجھی سے استفسار کیا۔ ابھی رخصتی نہیں دی ہے میں نے، اس لیے سیدھے ہاسٹل جاؤ، چلو پڑھائی پر دھیان دو اپنی۔ امن نے حکمانہ انداز میں حکم صادر کیا۔ ایسے بات کرتے ہیں بھلا اپنے بہنوئی سے؟ یہ تو حد ہو گئی سالے صاحب، تھوڑی تو عزت کر لو، میری نیا داماد ہوں تمہارے گھر کا۔ اس کے جواب پر امن اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ شہروز نے نکاح کرتے ہی پھیل جانا ہے تو وہ کبھی اسے اتنی عجلت میں اسپتال میں نکاح نہ کرنے دیتا۔ اچھا سالے صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی نکاح ہوا ہے اور آپ کو بھی جلدی سے اپنے گھر جانے کی، تو جائیں نا، کون روک رہا ہے آپ کو؟ میں سمجھ سکتا ہوں، مرد ہوں آخر۔ اس نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بڑے پلے فل انداز میں اپنی مٹھی کا ہلکا سا حمکہ بنا کر امن کے بازو پر مارا۔ اس کی باتیں سن امن کے چہرے سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک تپا چکا تھا اس کی۔ شہروز اس بار اس کی آواز میں وارننگ نمایاں تھی۔ اچھا جا رہا ہوں سالے صاحب، آپ تو مذاق بھی نہیں سمجھتے۔ امن نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی اس کے نزدیک، اس لیے آج بہانے سے اسے سالہ بلا کر اپنے دل کی تمام بڑھاس نکال رہا تھا۔ عافیہ کے سراپے کو آنکھوں میں بساتے ہوئے اللہ حافظ کہا۔ جانتا جو تھا امن جیسے کانٹے کے ہوتے ہوئے اسے کوئی چانس نہیں ملنے والا عافیہ سے بات کرنے کا، وہ منہ لٹکا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ زونی اور عافیہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ امن سیل پر اپنا کام کرنے میں مگن تھا، دراصل وہ صرف وقت گزاری کر رہا تھا تاکہ شہروز کی بات لوگوں کو سچ نہ لگے کہ وہ مرے جا رہا اپنی بیگم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ زونی کو جلد سے جلد اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا تھا۔ وہی جانتا کب کیسے ایک منٹ کاٹ رہا تھا۔
ہمیں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کام ختم ہوتے وہ اپنا سیل پاکٹ میں ڈال کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ زونی کے گال لال ہو گئے تھے یہ سنتے ہی، کیونکہ پورے راستے اکیلے جانا تھا اپنے حسین و جمیل دولہے کے ساتھ۔ اسے زندگی میں پہلی بار حیا آ رہی تھی امن کو دیکھتے ہوئے، اس قدر حیا کہ اس نے نظر تک نہ اٹھائی۔ نظر جھکائے اس بات میں سر لا کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اسپتال میں رات میں ایک ہی بندہ رک سکتا ہے، اس لیے امبر عافیہ کے ساتھ رکی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد امن کو مانو پوری کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ کبھی اس کے ہاتھوں سے کھیلتا تو کبھی اس کے خوبصورت اور نرم گالوں کو سہلاتا تو کبھی اس کی زلفوں میں اپنی انگلیوں کو الجھاتا۔ پورا راستہ زونی نے سو کر گزارا اور امن نے خوش ہو کر۔ حویلی پہنچنے پر اس نے زونی کو نہیں اٹھایا بلکہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ کمرے کا دروازہ لاک کرنے گیا۔ واپس آ کر اپنے کپڑے چینج کیے، وہ سونے کی نیت سے لیٹا تو زونی نے اسی لمحے اس کی جانب کروٹ لی۔ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے ہی پرانی ادھوری خواہش جاگ اٹھی۔ اسے نہیں لگا وہ زندگی میں دوبارہ اس لمحے کو کبھی جی سکے گا، مگر آج وہ لمحہ آنکھوں کے سامنے تھا کہ بس ہاتھ بڑھائے اور اس کا ہو جائے۔ وہ حسین نوجوان اس لمحے کو واپس جینے کی خواہش میں اٹھا اور آہستگی سے اس پر جھک گیا، اور ارادہ صرف ایک بوسے کا تھا، لیکن اس کا ارادہ ہی رہ گیا فقط، کیونکہ ایک بار اس حسینہ کے قریب جانے کے بعد دل و دماغ نے واپس لوٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ امن اپنے وجود پر کسی کے نرم و گرم لمس کو محسوس کر اس نے آنکھ کھولی۔ بھرائی آواز میں منہ سے بے ساختہ نکلا ہم۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو وہ بلوری آنکھیں اسے ہی تاک رہی تھیں۔ وہ فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا زونی بہت بدگمان ہے اسے، اس کا یہ عمل اسے بدگمانی کی جانب نہ لے جائے۔ یہ خوف اس کے دل کو جھنجھوڑنے لگا۔ شکریہ امن۔ ابھی امن اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ کیوں؟ اس لمحے اس کا دماغ کہیں اور تھا اور دل کہیں اور۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ سانسیں پھولی پھولی ہو رہی تھیں جسے مکمل گرم پڑ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا ایسی حالت میں مقابل کے شکریہ کہنے پر کیسا ری ایکٹ کرے۔ مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے، سینے سے ہٹ کر اس کی گہری بولتی آنکھوں میں جھانکتے بڑی محبت سے کہا۔ اس کا جواب سن مقابل کا دل خوشی سے بھر آیا۔ وہ لمحہ امن بخش چودھری کے لیے ایسے تھا جیسے کوئی خواب۔ مجھے خوشی ہے تمہیں میری محبت نظر آئی، وہ آہستگی سے سرگوشی کرنے لگا۔ پھر بھی شرم آنی چاہیے تمہیں، کالے بلے میرے نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ وہ اگلے ہی لمحے چھوٹی آنکھیں کر اس کے سینے پر مکہ مار کر ہلکی سی خفگی بھرے چہرے کے ساتھ بولی۔ اب تو اٹھ گئی نا؟ اس نے گہری تبسم چہرے پر سجائے معنی خیز نظروں سے مقابل کے حسین سراپے کو تکتے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا تو وہ بلش کر اٹھی۔ پورے گاؤں میں ڈھونڈنے کے بعد وہ گاڑی شہر جانے والی سڑک پر لے آیا تھا۔ فہیم بخش کو دیکھتے ہی وہ فوراً گاڑی سے اترا۔ چاچا چاچا، اس نے بھاگتے ہوئے جلد سے ان کا بازو پکڑ کر روکا۔ فہیم جو پہلے ہی بہت غصے میں تھا امن کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ مزید برہم ہوا۔ تجھے میں جان سے مار دوں گا۔ فہیم کے سر پر جب چوٹ لگی تھی اس کے بعد سے وہ ابھی تک اسپتال میں ہی ایڈمٹ تھا۔ جس گھر میں اس کی بیٹی کو کنیز بنا لیا گیا اس گھر میں وہ خود بھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آج جب اسے اسپتال سے چھٹی ملی تو وہ بجائے حویلی آنے کے روڈ پر نکل پڑا تھا، جس کی وجہ سے پوری حویلی والے پریشان ہو گئے تھے اور اسے ڈھونڈنے نکلے۔ اس نے فوراً ہی امن کا گلا پکڑ لیا تھا اسے مار دینے کی نیت سے۔ کیا کر رہے ہیں سسر ابا؟ کیوں اپنی بیٹی کو بھری جوانی میں بیوہ کرنے پر تل گئے ہیں؟ امن خاصا خوشگوار موڈ میں تھا۔ کل کی خوبصورت رات اس کی آنکھوں سے جا نہیں رہی تھی۔ وہ تو صبح بھی کمرے سے نہ نکلتا اگر فہیم بخش اسپتال سے لاپتہ نہ ہوتا۔ اس کے جملے سنتے ہی فہیم کی پکڑ اس کے گلے پر ڈھیلی پڑی۔ کیا؟ اس نے خاص حیرانگی سے امن کو دیکھا۔ جی نکاح کر لیا میں نے زونی سے۔ اس کے الفاظ جیسے فہیم کو ساکت کر گئے تھے۔ اسے یقین آیا۔ واقعی؟ جی یقین آئے تو یہ دیکھ لیں۔ اس نے اپنا نکاح نامہ نکال کر فوراً ہی انہیں دکھایا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ فہیم بخش یہ سمجھے کہ وہ اس کی بیٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چلیں گاڑی میں بیٹھیں، سب آپ کا حویلی میں انتظار کر رہے ہیں، وہ نرمی سے کہتا ان کے لیے گاڑی کا پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولنے لگا۔ مقابل خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ اب آپ کو پتہ چلا گاؤں کے لوگوں کو کیسے لگتا ہوگا جب ان کی بیٹیوں کو حویلی کی کنیزیں بنایا جاتا ہوگا۔ امن ان کی جانب دیکھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس کا ارادہ چوٹ کرنے کا تھا اور مقابل نے محسوس بھی کی تھی۔ وہی جانتا ہے وہ کتنا تڑپا تھا ان دنوں اسپتال میں، یہ سوچ رہا کہ اس کی بیٹی کو ایک لڑکے کی کنیز بنا دی گیا اور وہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہے، اور وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اپنی بیٹی کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے۔ اس لمحے جو بے بسی اس نے محسوس کی وہ ناقابل بیان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امن کو دیکھتے ہی وہ جان سے مار دینے پر اتر آیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا چاچا ان فرسودہ و بیکار بیہودہ رسموں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اب؟ امن کے کہتے ہی فہیم اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سورج کی کرنیں اس کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ اور دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹھوڑی مسلتے ہوئے انہیں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تو تم یہ سب بدلنے کی سوچ رہے ہو؟ فہیم حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ آج تک کسی حویلی کے مرد نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، اور سوچتا بھی بھلا کیوں؟
طاقت، وقار، رعب، دبدبا، لوگوں پر حکومت کسے پسند نہیں؟ آگے جا کر یہ ساری طاقتیں اسی کیوں نہیں تھی؟ پھر وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا کیوں سوچ رہا تھا؟ بدلنے کی نہیں، نیز تو نابود کرنے کی۔ وہ آنکھوں میں جنون لیے بولا۔ اس کے لفظوں میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ نہایت گمبھیر لہجے میں استفسار کیا۔ تم سب پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہو؟ فہیم اس کی آنکھوں کو پڑھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ اٹھا۔ قبضہ نہیں، میں صرف گلا گھونٹنا چاہتا ہوں ہر اس آواز کا جو خدا کے حکم سے آگے بڑھ نکلی ہے۔ تم ابا کو ہلکے میں لے کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو لڑکے، فہیم نے تیزی سے کہا۔ نہیں، انہوں نے غلطی کی مجھے ہلکے میں لے کر، میری محبت کو جسم نوچنے کی حد تک محدود سمجھنے پر۔ ان کی جانب دیکھ، وہ آنکھوں میں خار لیے بولا۔ جب زونی نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے پوچھا تھا، کیا سوچ کر مجھے اپنی باندی بنایا کہ یہ کہ میرا جسم نوچو گے، تب صرف اس دیوانے کا دل ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا بیتی تھی۔ وہ نہیں بھولنے والا کیسے اس کی محبت نے کنیز بنتے ہی خودکشی کرنے کی کوشش کی، کیسے وہ اس سے خوفزدہ رہنے لگی، کیسے وہ لڑ رہی تھی اس سے خود کو زندہ بچانے پر۔ تمہیں دیکھ کے لگتا نہیں ہے تم فیض بخش اور رانی کے بیٹے ہو؟ یہ شاید اپنے نام کا زیادہ ہی اثر قبول کر لیا تم نے۔ فہیم بے ساختہ ہی مسکرا کر کہہ اٹھا تھا۔ ایسی طاقت و پیسہ کس کام کا جس سے میں اپنی عورت کو عزت نہ دلوا سکوں، حفاظت نہ دے سکوں، اسے سیکیور ہونے کی فیلنگ فراہم نہ کر سکوں؟ اگر یہ سب امن سے ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ امن برباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آگ جلنے لگی تھی۔ یہ جملے ادا کرتے وقت گویا وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا اگر اس کی بیوی کو وہ عزت نہ دلا سکا جس کی وہ حقدار ہے۔ اسے اپنی بیوی کو وہ عزت و مقام و مرتبہ ہر صورت دلانا تھا جس کی وہ حقدار تھی، لیکن اس فرسودہ نظام میں یہ ممکن نہ تھا، اس لیے وہ شہزادہ نظام بدلنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ وہ کمرے میں آیا تو مریم کو اپنا سامان پیک کرتا دیکھ الجھ کر پوچھنے لگا۔ میں یہاں ابو کے لیے رکی ہوئی تھی، اب وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں اسپتال سے اور گھر بھی آ گئے ہیں، تو اس لیے واپس یونیورسٹی جانے کا سوچ رہی ہوں تاکہ اپنی پڑھائی کنٹینیو کر سکوں۔ اس دل نشین حسینہ نے اپنا چشمہ جو ڈھیلا ہو کر ناک پر پھسل آیا تھا وہ واپس آنکھوں پر ٹکا کر مقابل کی جانب ایک تأمل سے جواب دیا اور پھر پلٹ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شمیر بات کرنا چاہتا تھا، اس کی توجہ اپنی جانب مبذول رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ کر نہیں پا رہا تھا۔ میں مدد کرا دوں؟ اس نے مدد کی آفر کی، وہ بھی خاصا مسکراتے ہوئے۔ نہیں شکریہ، مقابل نے فوراً ہی اس کی آفر ٹھکرا دی۔ میں کرا دیتا ہوں نا، زبردستی مدد کرنے پر اترا۔ اس نے مریم کے ہاتھ سے جلد بازی میں قمیض بھی لے لی تاکہ تہہ لگا کر رکھے، مگر قمیض کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آ گئی تھی اس کے ہاتھ میں جس پر نگاہ پڑتے اس کے گال سرخ ہوئے۔ ادھر دو واپس۔ مریم کے گال بھی شرمگی سے لال پڑے، ساتھ ساتھ مقابل پہ شدید غصہ بھی آیا۔ میں نے دانستہ طور پر نہیں کیا، مجھے کیا پتا تھا تمہاری چھوٹی شمیز ہے اس میں۔ شمیر مریم سے زیادہ لال ہو رہا تھا اس لمحے، اور کیوں کرنا ہوتا؟ وہ امیجن جو کر رہا تھا کہ مریم کتنی ہاٹ لگتی ہوگی اسے پہن کر۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا جب مریم اپنا بیگ پیک کر کے باہر کی جانب جانے لگی۔ ویسے مجھے کبھی یہ شرف عطا ہوگا کہ اپنی بیوی کی اصل خوبصورتی دیکھ سکوں؟ ابھی وہ حسینہ ایک دو قدم ہی چلی تھی کہ اس کا ہاتھ انجانی گرفت میں محسوس ہوا۔ اس نے خاصا بیزاری سے پلٹ کر دیکھا تو مقابل سے گہری بولتی نظروں سے تکتا ہوا نظر آیا۔ اچانک اس نے مریم کے نازک سراپے کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ بھی کسی بے جان گڑیا کی مانند اس ہینڈسم لڑکے کی جانب کھینچی چلی آئی تھی۔ وہ قریب آئی تو شامی نے اس کی نازک پتلی کمر کے گرد اپنے ہاتھ کا آثار باندھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے نہایت رومانی لہجے میں استفسار کیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے مریم ایک لمحے کے لیے چونکی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ مس چشمش، میں ہمارے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس نے اپنی چاہت کا کھلے لفظوں میں اظہار کیا۔ وہ واقعی بہت سیریس ہو چکا تھا اسے لے کر، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کی تھی اور وہ بتانا چاہتا تھا دنیا کو کہ وہ اس کی ہے، خاص طور پر ان جونی کے بھنوروں کو جو ہر وقت اس پر منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ دیکھو شمیر، میں تم پر اعتبار نہیں کرتی، میری مدد شہروز صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ میں اس کی بھابھی ہوں۔ ان ڈائریکٹ وجہ تم ہو اور میں مجبور ہوں ابھی تم لوگوں کی مدد لینے پر، مگر قرضے کے طور پر لے رہی ہوں، ایک دن تمہیں ضرور واپس کر دوں گی، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کاغذی رشتے پر دھیان دینے کی۔ اس نے بہت نارمل انداز میں اپنی بات اس نوجوان کے سامنے رکھی۔ کیا مطلب؟ مقابل ناسمجھی سے۔ یہی کہ میں ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں تو تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گی، ساتھ ساتھ تم مجھے ڈائیورس بھی دے دینا۔ ڈائیورس کا لفظ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے آج کے موسم کی بات کر رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا بول رہی ہو؟ اس کا آخری جملہ شمیر کو سر سے پاؤں تک بھڑکا گیا تھا۔ وہ کمر چھوڑ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ سختی سے سرخ چہرے کے ساتھ پوچھنے لگا۔ وہ کیسے اتنا نارمل ہو کر ڈائیورس کی بات کر سکتی تھی؟ شمیر کو سمجھ نہ آیا۔ اس میں اتنا ایگریسو ہونے والی بات کیا ہے؟ میں ڈائیورس مانگ رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ اس رشتے میں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ مریم جتنا نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، شمیر کا غصہ اتنا ہی ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ ڈونٹ سے کہ تم سے اپنا مرحوم شوہر نہیں بھولا جا رہا آج تک۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں جوالا مکھی پھٹ اٹھی تھی۔ یا کوئی نیا پسند آ گیا تمہارا وہ دوست، کیا نام ہے اس کا؟
وہ جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے نام کو، اپنی شہادت کی انگلی سے پیشانی کی سائڈ پر کھجاتے ہوئے۔ شٹ اپ شامیر، اپنے جیسا مت سمجھنا مجھے کہ نکاح ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر منہ ماروں۔ اگر مجھے پسند آتا بھی ہے تو میں پہلے تم سے کھلا لوں گی، تمہاری طرح جانوروں والی زندگی نہیں گزاروں گی کہ جہاں دل چاہ منہ مار لیا، جس کے ساتھ چاہ رات گزار لی۔ اگلے ہی لمحے شامیر نے مارے تیش کے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ اس کی لمبی انگلیاں مریم کو اپنے گالوں میں دستی معلوم ہوئے۔ ہمت ہے تو دوبارہ بولو اور میں بتاؤں گا تمہیں پھر میں کتنا بڑا جانور ہوں۔ شامیر کا چہرہ مکمل ڈارک ہو گیا تھا، آنکھیں لہو رنگ۔ کہ یہ اس کی شرافت کی انتہا نہیں تھی کہ شادی کو 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں مگر اس نے کبھی بھی اس کی مرضی کے بغیر قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی یہ سوچ کہ وہ لڑکی کس قدر بے باک ہے کہ اس کے نکاح ہونے کے باوجود اسی کے منہ پر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ اگر اسے کوئی اور لڑکا پسند آتا ہے تو اسے کھلا لے لے گی، جیسے نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ جب دل چاہ آ گئی، جب دل بھر جائے گا چھوڑ کر چلی گئی۔ شامیر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ شدید جھنجلا کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ شامیر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ شدید جھنجلا کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ تکلیف اس سے زیادہ نہیں ہو رہی ہوگی جتنی تمہارے سخت لفظوں نے مجھے پہنچائی ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا اور اگلے لمحے اسے پوری فورس کے ساتھ بیڈ پر پھینکا۔ مریم دھڑام سے بیڈ پر گری، اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے مارے شوق کے باہر ابل آنے کو تھیں۔ شامیر اسے ایک پل کا موقع دیے بغیر اس کے وجود پر چھا گیا۔ شامیر تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی تیزی سے چیخی۔ اس کی آنکھوں میں خوف در آیا تھا۔ ہر عورت خوبصورتی و پیسے پر مرنے والی نہیں ہوتی۔ اس کے نزدیک شامیر ایک عیاش لڑکا تھا جس کے نکاح میں ہونا صرف اس کی مجبوری تھا۔ پہلے وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کی خواہش رکھتی تھی لیکن کل رات شامیر کے سیل پر آنے والی کال نے اس کا دل مکمل کھٹا کر دیا تھا۔ ماضی کی یاد۔ وہ اپنا سیل بیڈ پر ہی بھول کر چلا گیا تھا۔ مریم نہا کر نکلی تو سیل رنگ ہونے کی آواز آئی۔ وہ رنگ ٹیون سے پہچان گئی تھی کہ شامیر کے سیل کی رنگ ہے۔ اس نے یوں ہی اٹھا لیا۔ سیل کی اسکرین پر پریٹی آئیز چمک رہا تھا۔ مریم کے دل کو کچھ ہوا، مارے تجسس کے اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ڈارلنگ، آئی مس یو سو مچ۔ پتہ ہے آج میں گھر میں اکیلی ہوں، پچھلی بار کی طرح تم میرا اکیلا پن دور کرنے نہیں آؤ گے؟ اس لڑکی کی لہکتی آواز نے مانو مریم کے دل میں آگ سی لگا دی تھی۔ اس لڑکی کی باتوں کا مفہومانہ مطلب وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ اسے نفرت ہو رہی تھی شامیر سے جو نکاح میں بندھے ہونے کے باوجود بھی دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا پھر تھا۔ حال اس کے نزدیک شامیر کو صرف ہوس تھی اس کے جسم کی، حاصل ہو جانے پر بے وقوع سی چیز سمجھ کر اس حویلی میں پھینک جائے گا، دوبارہ جیسے پہلے پھینک گیا تھا۔ وہ نیک لڑکی تھی اور اپنے لیے ایک نیک ہمسفر کی خواہش لیے ہوئی تھی۔ بقول تمہارے میں جانور ہوں، پھر تم ایک جانور سے امید کیسے لگا سکتی ہو مس چشمش؟ اس کے نزدیک ہاتھ کچھ زیادہ ہی طاقت لگاتے محسوس ہوئے، اس کے نازک ہاتھ۔ اس لیے انہیں ایک ہاتھ سے پکڑ کر سر سے اوپر لگا کر دوسری ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی سختی سے پکڑ کر دباتا مقابل کی نم آنکھوں میں جھانکتے وہ آخری جملہ طنزیہ استفسار کرنے لگا۔ اس کا لہجہ مانا سرگوشی کرنے والا تھا مگر اس میں بلا کی سرد مہری تھی۔ مریم پھڑپڑا رہی تھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مگر مقابل نوجوان کا بھاری بھرکم وجود خود سے ہٹانا ممکن نہ تھا اس کے لیے۔ اس کے لمبے ٹھنڈے پاؤں جب مریم کے نرم گرم پاؤں سے مس ہوئے جو بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے، شامیر کی جسم میں برقی روح کی طرح بجلی دوڑ گئی۔ زیادہ مت ہلو ورنہ اپنے لیے خود ہی معاملات مزید خراب کرو گی۔ مریم جتنا اس شخص کے وجود سے آزاد ہونے کے لیے پھڑپڑاتی اتنا ہی اس کا پاؤں شامیر کے پاؤں سے رگڑ کھاتا اور جتنا وہ رگڑ کھاتا اتنا ہی شامیر کے جذبات بے قابو ہوتے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتے، دھمکیاں میں اس لہجے میں وان کرنے لگا، شامیر تم واقعی جانور ہو۔ وہ دل نشین لڑکی سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جز بز ہو کر چیخی۔ اس لمحے شامیر اس قدر زہر لگ رہا تھا کہ بس نہ چل رہا ہو خود پر سے اٹھا کر پھینک دے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کر اسے گھن آنے لگی۔ وہ لمحہ آنکھوں کے آگے گھومنے لگا جب وہ سیڑھیوں پر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا اس کی بالیوں سے کھیل رہا تھا۔ ان ہاتھوں سے دوسری عورتوں کو چھوا تھا اس نے، نہ صرف نکاح سے پہلے بلکہ نکاح کے بعد بھی، اور پھر انہی گندے ہاتھوں سے اسے چھو رہا تھا۔ اسے قرارت کیسے نہ آتی؟ جانور، اس نے مارے تیش کے زیر لب بڑبڑایا۔ یہ لفظ گالی کی طرح اس کے دل دماغ کو جا کو لگا، ایسی گالی جسے وہ کبھی قبول نہ کرے۔ کتنی عزت دی ہے اسے، کتنی محبت سے رہا اس کے ساتھ، کبھی تانا نہیں دیا پہلے سے شادی شدہ یا بچے کی ماں ہونے کا۔ اس کے باوجود وہ ناشکری لڑکیوں سے جانور کہہ رہی تھی۔ وہ اس بے باک و زبان دراز لڑکی کو واقعی دکھانا چاہتا تھا کہ جانور ہوتا کیا ہے، اور اگلی پل اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر مزید پکڑ مضبوط کر اس پر جھک گیا۔ آنکھ کھلی تو مریم کو اپنے برابر میں سوتا ہوا پایا۔ وہ روتے روتے کب سو گئی تھی اس لڑکی کو شاید خود بھی خبر نہیں۔ مریم کے وجود پر جگہ جگہ اس کے دیے نشانات تھے جن پر نگاہ پڑتے ہی وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ مریم نے اسے نکاح مجبوری کے تحت کیا تھا اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ پھر کیا سوچ کر اس لڑکی پر خود کو فورس کیا؟ وہ اپنی لمبی لمبی انگلیاں بالوں میں الجھا کر انہیں نوچنے والے انداز میں پکڑ کر بیٹھا تھا۔
اس کے جذبات شروع سے کنٹرول میں رہا کرتے تھے۔ بہت ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا وہ دنیا کی نظر میں، مگر مریم واحد تھی جس نے اس کے غصے کو اس قدر للکارا کہ وہ اپے سے باہر ہو گیا۔ شامیر کو پہلی بار احساس ہوا وہ لڑکی اس کے جذبات کو بے قابو کر سکتی ہے، اور یہ بات بہت حیران کن تھی اس کے لیے۔ کل پوری رات وہ دل نشین حسینہ مکمل اس کے اوسان پر قابض رہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، اس لڑکی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے تیزی سے تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ مریم کی آنکھ کھلی تھی، اس کا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ کل رات کی یادیں پھر ذہن میں گھومنے لگی، جنہیں یاد کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بمشکل ہی اٹھ کر بیٹھی۔ شامیر کمرے میں موجود نہیں تھا، یہ دیکھ وہ اپنے وجود کو گھسیٹتی واش روم کی جانب روتے ہوئے بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی طبیعت ہے؟ اب وہ امبر کے کمرے میں بیٹھی اپنا ایبسنٹ ورک کر رہی تھی جب اس کے کانوں کی سماعت سے دروازے کھلنے کی آواز ٹکرائی۔ نظر دروازے کی جانب گئی تو شہروز ایک دلکش سی مسکان چہرے پر سجائے کھڑا نظر آیا۔ آپ؟ پتہ نہیں کیوں مگر اسے دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا تو آپ یک لگا کہ اس کی جان نکلی ہو۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ دروازہ کیوں لاک کیا؟ وہ ڈر کر تیزی سے پوچھ اٹھی تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ مقابل دیکھ چکا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے مگر زیادہ دھیان نہ دیا۔ لاپرواہی سے کہتا وہ اس کے پاس آ کر بیڈ پر پھیلی کتابوں کو ہٹاتا اپنی جگہ بنا کر اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ لوگ غلط مطلب کو خود کریں گے۔ آپ یہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل گویا ہوئی۔ غلط مطلب کہ میں تمہیں کس کہہ رہا ہوں؟ اس حسین گڑیا کا ہاتھ جو بیڈ پر شیٹ کو مضبوطی سے بینچے نظر آ رہا تھا، اس پر اپنا بڑا ہاتھ نرمی سے رکھتے شوخی سے اس کی جانب دیکھ ہلکا سا نیچے کا ہونٹ چباتے مسکرا کر معصومیت کے ساتھ پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ گھبرائی۔ اچانک ہی اپنے گال جلتے معلوم ہوئے، اس کے چھوتے ہی جیسے کرنٹ لگا۔ فوراً ہی اس کے بڑے ہاتھ کے نیچے سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ نکالا۔ ڈرو مت، میں بہت شریف بچہ ہوں۔ شہروز نے دنیا جان کی معصومیت چہرے پر سجائے آنکھیں ٹمٹماتے اس کی جانب دیکھا تو وہ اس کا چہرہ الجھ کر دیکھنے لگی۔ پہلی بار ملا تھا تو اس سامنے بیٹھے شریف شخص نے اسے آلموسٹ اغوا کر لیا تھا، دوسری بار تو ملے تک نہیں تھے، صرف سیل پر بات کی تھی۔ تو اب یہ سچان تھا اس شریف شخص کا کہ وہ اسپتال پہنچ گئی۔ تیسری بار ملا تو نکاح ہی کر لیا۔ چوتھی بار کی ملاقات میں کیا ہونے والا ہے یہ سوچ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کی گہری سوچوں سے اسے نکالتا پھر اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ بہتر، بمشکل ایک لفظی جواب دیا۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ جان۔ اتنا کہتا وہ قریب آیا اور اس کی پیشانی نرمی سے چوم گیا۔ اس کا گرم لمس مقابل کی روح تک کو ساکت کر گیا تھا۔ اس کے لمس میں بلا کی محبت تھی، وہ کیسے محسوس نہ کرتی۔ اس لڑکی کا پورا وجود لرز گیا تھا مقابل کے عمل پر۔ جب وہ ہلکا سا ہٹا تو اسے بڑی بڑی آنکھوں سے خود کو تکتا پایا۔ ایسے مت دیکھو ورنہ میں شریف نہ رہ سکوں زیادہ دیر۔ اس کی معصوم آنکھیں، سرخ گال، لرزتے ہونٹ شہروز کو اپنے دل میں ہلچل مچاتی معلوم ہوئے۔ وہ لڑکی جانتی نہیں، صرف اس کا دیکھنا ہی کافی ہے مقابل کے دل کو پاگل کرنے کے لیے۔ اسے لگا اگر ایک لمحہ اور اس لڑکی نے یوں دیکھا تو وہ بے قابو ہو جائے گا، اس کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے۔ اس لیے فوراً ہی اسے وارننگ دی تاکہ وہ نظر ہٹائے۔ عافیہ نے خاصا کنفیوز ہو کر نظر جھکا لی۔ ویسے کیا پڑھی تھی تم؟ اس نے اچانک کتابوں پر نظر دوڑاتے ہوئے استفسار کیا۔ چھٹیوں کا کام کر رہی تھی، اٹک کر جواب دیا۔ ابھی بھی اس پیاری سی لڑکی کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اوہ، کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو مجھے اچھے شوہروں کی طرح ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اس کے کہتے ہی عافیہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید وہاں رکے۔ اس کی موجودگی عجیب سی بے چینی و بے قراری کا سبب تھی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ اس نے فوراً ہی بغیر ایک لمحے سوچے اس کی مدد کی آفر ٹھکرا دی۔ شہروز مسکرا دیا۔ میں شریف بچہ ہوں، کہا نا میں صرف مدد کرنا چاہتا ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہوتے ہی میری جان اتنا سارا کام اپنے نازک کندھوں سے اکیلے کرے یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، اس لیے مجھے کرنے دو، بس کچھ باتوں کا خیال رکھنا۔ وہ آخری جملہ کہتے ہی ہلکا سا نزدیک آیا۔ اس کی نزدیکی عافیہ کا دل ہلا گئی، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے فوراً ہی اپنے نچلے ہونٹ کو سختی سے چبانا شروع کر دیا۔ پہلے تو ہونٹ چبانا بند کرو، یہ میرا حق ہے اور میں اپنا حق کسی کو چھینتا دیکھ برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے برائی آواز میں سرگوشی کی، جسے سن وہ مکمل سرخ ہوئی۔ اس کے کان بھی لال ہونے لگے، چون کر معصومانہ آنکھوں سے اس خوبصورت لڑکے کو دیکھا۔ دوسرا، آنکھیں نیچے رکھو گی جب تک رخصتی نہ ہو جائے۔ اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ، ہر تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھو گی کہ تمہیں پیاس تو نہیں لگ رہی، اوکے؟ اس کے حکمانہ انداز میں کہتی وہ بیچاری اس بات میں سر لگی۔ ایک تو خود زبردستی روک رہا تھا، اوپر سے خواہ مخواہ کی شرائط بھی لگا رہا تھا۔ تیسرا حکم سن تو اس لڑکی کو محسوس ہوا جیسے اپنی ملازمہ سمجھ رہا ہو۔ پانی چاہیے تو خود ہاتھ بڑھا کر پی لے، برابر میں ہی جگ ہے پانی سے بھرا، مگر نہیں، اس پر لازم کار ہے پوچھنا۔ عجیب، وہ دل ہی دل کڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، دونوں بس کام کرنے میں مگن تھے۔ عافیہ نے کنکھیوں سے اس کے رجسٹر میں جھانکا۔ رائٹنگ خاصی اچھی نہیں تھی مگر سمجھ آ جائے گی یہ سوچ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔
کافی دیر گزر چکی تھی، یافیہ کو لگا اسے پانی کا پوچھ لینا چاہیے۔ پیاس لگ رہی ہے آپ کو؟ اس کی نرم آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ ہاں، اس نے بڑی معصومیت سے اس بات میں سر لایا اور رجسٹر میں کام کرتا رہا۔ یافیہ نے پانی کا گلاس بھرا اور اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں جب مقابل بجائے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لینے کے اس کے قریب آ کر ہونٹ نرمی سے چوم گیا، اور پھر واپس سے ایسے کام میں مگن ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یافیہ کے گال مکمل سرخ پڑ گئے تھے، دل باولوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ وہ شرمگی سے ہونٹ چبانے لگی۔ ہونٹ چباتی کے مقابل کا پہلا حکم یاد آیا اور گال مزید ٹماٹر کی طرح سرخ ہوئے۔ اب مجال نہیں تھی کہ دوبارہ پوچھے کہ پیاس لگی ہے۔ کالے بلے، اس کی روتی سی آواز پر امن نے فائل سے نظر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی جانب آ رہی تھی۔ قریب آئی تو مقابل نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاؤں پر بٹھایا۔ تم تو بھول ہی جاتے ہو کہ تمہاری ایک قدر خوبصورت سی بیوی بھی ہے۔ اب تو مجھے تمہارا یہ کام اپنی سوتن لگنے لگا ہے۔ اس خوبرو نوجوان کے چہرے کو دیکھ بچوں کی طرح منہ بسور کر شکوہ بولی تو مقابل اپنا دل سنبھالنے لگا۔ سوری، اس نے آہستگی سے اپنی لمبی سفید انگلیوں سے اس کے بال کو کان کے پیچھے کرتے معذرت کی۔ زونی سمجھ نہیں پاتی تھی کیوں وہ اتنا کام کرنے لگا ہے اچانک۔ 2 گھنٹے پہلے کال کی تو وہ شہر کے آفس میں بیٹھا تھا، 2 گھنٹے بعد کال کی تو وہ ابراہیم بخش کے ساتھ پنچایت میں موجود تھا۔ جب سے گھر آیا بغیر کچھ کھائے پیے اپنی اسٹڈی میں کام میں لگا ہوا تھا، اور یہ اب روز کا معمول تھا اس کے۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کے نکاح کو۔ وہ کمرے میں بند رہ کر اب بور ہونے لگی تھی۔ امن اسے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے اسے نہیں علم باہر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی تو پوری دنیا اب صرف امن بخش کے گرد گھومتی تھی، اور وہ امن بخش ہر وقت کام میں اتنا بزی رہنے لگا تھا کہ اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ کوئی باہر تو نہیں پٹا لی؟ زونی نے آنکھیں چھوٹی کر کے بغور اس کا سفید چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ توبہ کرو یار، یہاں تمہارے لیے وقت نہیں نکال پا رہا، دوسری بیچاری کو کہاں سے دوں گا؟ مقابل نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے معصومانہ جواب دیا۔ بیچاری؟ پورے جملے میں اس کی توجہ فقط اس ایک لفظ پر اٹکی۔ وہ خاصا دانت پیستے ہوئے دوبارہ بڑبڑائی۔ امن بخش، میں بتا رہی ہوں، مجھ سے بے وفائی کرنے کی سوچنا بھی مت، ورنہ… اس کی بلوری آنکھیں فوراً ہی بدلی۔ اس میں اچانک سرخی جھلکتی دیکھ وہ بے اختیار ہی مسکرا دیا تھا۔ اچھا لگتا تھا اس کا اپنے لیے اتنا پوزیسو ہونا۔ اف زو، تم تو مجھے ڈرا رہی ہو اب۔ صحیح کہتے ہیں، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ بہت وقت ہے تمہارے پاس فالتو باتیں سوچنے کے لیے، اس لیے ضروری ہے تمہارے اس خرافاتی دماغ کو کہیں مصروف کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈیسک کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فارم نکال کر زونی کے آگے کر دیا۔ کیا ہے یہ؟ وہ لچ کر، فارم ہے؟ تم کل شہر جا رہی ہو پڑھنے؟ وہی جانتا ہے کس قدر منو پتھر دل پر آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مانا وقت نہیں گزار پاتا اس کے ساتھ، مگر دیکھتا تو رہتا تھا۔ اب یہ شرف بھی بس ایک رات کا مہمان رہ گیا تھا۔ وہ کیسے اداس نہ ہوتا، مگر یہ تو کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زونی شروع سے پڑھنا چاہتی تھی اور وہ بھولا نہیں تھا اس کی خواہش کو۔ امن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اجازت نہیں دے گا؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیزی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا۔ میں سنبھال لوں گا، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دینا۔ شہر میں تم فہیم چاچا کے ساتھ رہنے والی ہو؟ اوکے؟ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ ہاں۔ وہ ابلیس مان گیا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے؟ خاص حیرانگی سے پوچھا۔ باپ ہے تمہارا، ابلیس تو نہ بولو یار۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا جیسے ترس آیا ہو فہیم پر، جس کی اپنی اولاد اسے ابلیس بلاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، دل کار کو نہ جانتا تھا وہ اسی قابل ہے۔ امن، ہم بہت دور جائیں گے۔ زونی اس فارم کو دیکھتے ہوئے ہم بہت دور ہو جائیں گے۔ زونی اس فارم کو دیکھتے ہوئے روان سا لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ اپنے کالے بلے سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں شہر آتا جاتا رہوں گا، زیادہ یاد آئے تو ویڈیو کال کر لینا، بس کچھ سالوں کی تو بات ہے۔ اس نے بہت لاپرواہی سے کہا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ سامان پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اپنا چاچا کے ساتھ جا کر وہیں کے بازار سے لے لینا جو چاہیے ہو۔ فی الحال باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، تم ابھی جا کے آرام کرو، فجر سے پہلے نکلنا ہے تمہیں یہاں سے۔ زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی، اس نوجوان سے دل بھاری جو ہو رہا تھا۔ زونی کچھ ثانیوں کے لیے اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ محسوس ہوا وہ صرف اسے نہیں اس کے خوابوں کو بھی عزیز رکھتا ہے، ان خوابوں کو جن سے وہ کب کی دستبردار ہو چکی، جن کی امید ہی چھوڑ دی تھی اس نے۔ اسے نہیں خبر ہو کب امن پر کٹی پتنگ کی مانند ڈھلتی سی چلی گئی۔ ہوش و تب آیا جب فجر کی اذانیں دونوں کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائیں۔ ایک طرف اگر خوابوں کو پانے کی خوشی تھی تو دوسری جانب امن کو چھوڑ جانے کا شدید دکھ۔ وہ غم و خوشی کی ملی جلی کیفیت سے سرشار تھی جب امن نے اس کی پیشانی چوم کر اسے فہیم و مریم کے ساتھ وداع کیا۔ فہیم اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر بہت خاموشی سے حویلی کے پیچھے کے راستے سے نکل گیا۔ زونی کی وجہ سے وہ اتنی خاموشی سے نکل رہے تھے، ورنہ مریم فہیم کے ساتھ جانے والی ہے یہ تو سب کو ہی معلوم تھا۔ شامیر اس رات کے بعد واپس نہیں لوٹا تھا عین مریم کی توقع کے مطابق۔ وہ بھاگ گیا تھا پھر سے، وہ ایسا ہی تھا لاابالی سا، ذمہ داریوں سے بھاگنے والا۔ کم از کم مریم نے تو اس کی شخصیت سے یہی اندازہ لگایا۔ پہلے مریم کے ہونے نہ ہونے سے فہیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا،
مگر اب بات الگ تھی۔ مریم نے اس کی بہت خدمت کی تھی ان دنوں جب وہ ہسپتال میں تھا۔ وہ دکھاتا نہیں تھا مگر مریم سے دلی لگاؤ تھا اسے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا کیوں، شاید کومل کی وجہ سے۔ کچھ بھی کہو تھی تو کومل کی اس کی پہلی محبت ہی نا۔ شمیر جب پچھلی بار اسے 2 سال کے لیے چھوڑ گیا تھا حویلی میں، تب فہیم کو کبھی برا نہ لگا، لیکن اس بار جب شمیر اسے چھوڑ کر گیا تو فہیم کو شدید زہر لگا۔ شمیر نے آخر اس کی بیٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ جب دل میں آیا اسے سر پر بٹھا لیا، جب دل بھر گیا تو حویلی میں پھینک کر چلا گیا۔ مریم واپس شہر جانا چاہتی تھی، اس لیے فہیم اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ زونی کیونکہ صرف کمرے میں ہی بند رہا کرتی تھی، اس لیے اس کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو اتنا خاص علم نہیں تھا سوائے نوری کے، جو اسے سامان دینے آتی تھی اور اس کا سامان لے کر باہر جایا کرتی تھی۔ امن نے نوری کو اچھی خاصی قیمت دی تھی چپ رہنے کی۔ اسے نہیں علم اگر وہ پیسے نہ بھی دیتا تو بھی نوری کچھ نہ کہتی کسی سے کبھی۔ کھانا معمول کے مطابق اس کے کمرے میں جاتا، اس کے کپڑے معمول کے مطابق باہر دھلنے کے لیے جاتے۔ ہر چیز ویسے ہی چل رہی تھی جیسے پہلے تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امن نے اسے اپنا کوئی سامان لے جانے نہیں دیا تھا۔ مریم کو لگا تھا وہ شہر جاتے ہی اپنے اپارٹمنٹ چلی جائے گی جہاں پہلے رہا کرتی تھی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ فہیم نے اسے جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ اپنے دونوں بیٹیوں کو اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ان دونوں بیٹیوں سے وہ مانے یا نہ مانے اس کی عزت و غیرت وابستہ ہے۔ فہیم نے زندگی بھر کمایا تھا، مگر آج اسے محسوس ہوا وہ کمائی کس کام کی جسے اس کے مرنے کے بعد اس کا باپ اور بھائی کھائیں گے۔ وہ باپ بھائی جنہیں ان کی بیٹی کو کنیز بناتے وقت ایک لمحے کی تاخیر نہ کی، ایک لمحہ نہ سوچا، اس کی غیرت کا ایک بار خیال نہ کیا، بلکہ الٹا اس سے لڑنے چلے آئے۔ وہ اپنی زندگی بھر کی محنت انہیں خوش ہوتے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی ساری جمع پونجی اپنی بیٹیوں پر نچھاور کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اب انہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، وہ زندگی جس کے وہ قابل تھیں۔ انہیں اب پڑھانا لکھانا چاہتا تھا، خاندان کے بیٹوں سے زیادہ قابل بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود اس قابل بن سکے کہ کوئی انہیں کمتری کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ زونی کوئی چورن وغیرہ ہے تمہارے پاس؟ کھٹا سا مریم کے سوال پر زونی اسے الجھ کر دیکھ لگی۔ کیوں، تم تو کہتی ہو وہ گندے ہوتے ہیں؟ زونی نے چھوٹی آنکھوں سے بغور سے گھورتے یاد دہانی گھبرائی، کیونکہ وہ مریم ہی تھی جو ہر وقت اسے بچوں کی طرح چورن کھانے پر ٹوکتی تھی۔ مگر نہ جانے آج کیا ہوا تھا، صبح سے اس کا دل چاہ رہا تھا کچھ کھٹا کھانے کا۔ دل متلی سا ہو رہا ہے اس لیے مانگ رہی تھی بس، وہ شرمندگی سے کہتی اس کے برابر میں صوفے پر ٹک گئی۔ میں دوں گی مگر صرف ایک شرط پر کہ تم آئندہ میرے چورن کھانے پر مجھے نہیں ٹوکو گی۔ زونی نے فوراً شرط عائد کی، وہ بھی خاصا اتراتے ہوئے۔ میں تو بولوں گی، کون کھاتا ہے ایسی چیزیں؟ اوپر سے تمہارا شوہر بھی پاگل ہے جو اتنی ساری تھیلیاں بھر بھر کے تمہیں چورن، پاپڑ اور چپس وغیرہ بھیجتا ہے۔ پتہ ہے کتنی نقصان دہ ہیں یہ چیزیں تمہاری باڈی کے لیے۔ مریم پھر اسے لیکچر دینے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک منٹ، میرا امن پاگل نہیں ہے، آپ کا شمیر پاگل ہے، بلکہ نہیں، وہ تو گدھا ہے، گدھا جسے میری بہن کی قدر کرنا نہیں آئی۔ یقین مانے اب کی بار ملا نا مجھے وہ گدھا تو جوتی اتار کے اس کے منہ پہ مارنا ہے میں نے۔ حویلی کے شہزادوں سے محبت تو اسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر شمیر سے نفرت اب الگ ہی لیول کی تھی، اور کیوں کرنا ہوتی۔ اس کی بہن راتوں کو اٹھ کے روتی تھی اس سرجائی کے لیے جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر ایک بار یونیورسٹی میں مریم اور شمیر کا اکثر سامنا ہوتا تھا، مگر شمیر ایسے نظر چرا جاتا جیسے جانتا تک نہ ہو، اور یہی بات مریم کو اور تکلیف دیتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی شمیر کی کس طرح کا انسان ہے۔ وہ پڑھ لکھ کر بھی کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ مریم کے نزدیک شمیر کا شمار انہی لوگوں میں تھا۔ طلاق مانگو تو مردانگی پر آ جائے، اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے کسی صورت راضی نہیں، بلکہ ذمہ داری اٹھانا تو دور، جہاں ذمہ داری کا ذکر تک آتا ہے وہاں سے وہ شخص ایسے غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ایسے مرد کے ساتھ کوئی عورت کیسے گزارا کرے؟ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی۔ سب جانتے تھے شمیر پھر چھوڑ کر چلا گیا اسے۔ وہ کس قدر شرمندہ ہوتی تھی لوگوں کی نظروں سے، بس وہی جانتی ہے۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو، عافیہ کی کل رخصتی ہے، کچھ تیاری کی ہے آپ نے؟ کون سے کپڑے پہننے والی ہیں مجھے دکھائیں۔ زونی اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پڑ چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کو مزید افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے باتوں کا موضوع یکدم بدلا۔ وہ لال رنگ کی کلیوں والی فراک میں ملبوس تھی۔ دونوں بہنوں نے ایک جیسی ہی ڈریسنگ کر رکھی تھی، بس زونی کی بلیک تھی اور اس کی لال۔ پوری محفل میں نے بہنوں کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ امبر کے بھائی ذکی کی نگاہ تو مریم پر گلو کی طرح چپک گئی تھی، وہ جہاں جاتی وہ وہیں پہنچ جاتا۔ مریم کا جی پھر متلی ہونے لگا، وہ فوراً ہی واش روم کی جانب دوڑی۔ وہ ابھی بیسن میں الٹی کر رہی تھی، کسی نے اس کی کھلی آبشار کو پیچھے سے سمیٹ کر کمر سے لائی۔ مریم نے زونی کو گمان کر زیادہ توجہ نہیں دی۔ تم پریگننٹ ہو؟ اچانک آنے والی آواز سے اس نے پلٹ کر مارے شوق کے دیکھا۔ سمجھ نہیں آیا زیادہ حیرانگی کس چیز کی تھی، اس کے سوال کی یا اس شخص کی موجودگی کی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے مس چشمش، کیا تم پریگننٹ ہو؟ میں نے کچھ پوچھا ہے مس چشمش، کیا تم پریگننٹ ہو؟ شمیر کی آنکھیں بہت گہری تھی اس لمحے۔ مریم کو وہ گہری آنکھیں اپنی روح تک اترتی محسوس ہوئیں۔ پہلی بار محسوس ہوا جیسے شمیر کو بھی کسی چیز کی فکر ہو۔ اگر ہوں بھی تو تم سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ بھولی نہیں تھی شمیر نے کیسے فورس کیا تھا اسے ہر چیز کے لیے۔
اور پھر کیسے چھوڑ کر چلا گیا اسے دوبارہ۔ اس نے فوراً ہی اپنا منہ دھویا، اپنے کلائی سے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ شامیر خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بہت ہو گیا، لگتا ہے محترمہ کو بتانے کی سخت ضرورت ہے کہ بیوی ہو میری آج بھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہتا نمبر ڈائل کر گیا تھا۔ شامیر کا خون جل گیا تھا۔ مریم کا رویہ دیکھ، پریگننسی کی خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی سے اتنی لاتعلقی ظاہر کر رہی تھی کہ اسے اپنے ہونے والے بچے کے متعلق بتانا بھی ضروری نہ سمجھا۔ فوراً نکال ہنسی ہوئی، امی کیا مریم پریگننٹ ہے؟ دوسری جانب شمیم بیگم خاصا حیران ہوئی، چونکہ انہیں اس متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا بیٹا، میری مریم سے کوئی بات نہیں ہوئی کافی دنوں سے۔ شمیم بیگم نرمی سے گویا ہوئی، ساتھ ساتھ وہ خوش بھی تھیں۔ امی شاید آپ بھول رہی ہیں، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور وہ میری بیوی ہے، آپ کیسے اس کے معاملے میں اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہیں؟ میں اسے آپ کی ذمہ داری پہ چھوڑ کر آیا تھا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا جاتے وقت کہ مریم کا خیال رکھیے گا۔ وہ جیسے برہم ہوا، بیٹا میں اس کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ شہر جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے جانے دیا۔ شہر جانے کے بعد اس نے مجھے کبھی کال ہی نہیں کی۔ میں کیا کر سکتی ہوں اس حوالے سے؟ شمیم بیگم نے خود کو بے بس ظاہر کیا۔ امی میری بیوی پریگننٹ اور میں چاہتا ہوں اس کا خیال رکھے میری ماں۔ اتنی امید تو رکھ سکتا ہوں نا میں اپنی ماں سے کہ وہ میرے پیچھے میری بیوی کا خیال رکھ لے۔ شمیر کا لہجہ بہت سخت تھا، اس قدر سخت کہ شمیم بیگم کا دل دکھا۔ بیٹا میں نے مریم کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ نہیں رکھا جیسے اور ساسیں رکھتی ہیں، تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ ان کے جملے سن شمیر کو محسوس ہوا وہ مریم کا غصہ ان پر اتار ہے۔ اس نے فوراً یہاں کے میچے اور الٹے ہاتھ سے پیشانی مسلی۔ امی اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں یہاں سے، مجھے نہیں لگتا وہ اپنا ٹھیک طرح خیال رکھ رہی ہے۔ میں کل ہی آ رہی ہوں شہر، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی واپس، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ تم فکر نہیں کرو، تمہاری ماں ہے تمہارے پیچھے، تمہاری بیوی بچے کا خیال رکھنے کے لیے، تم بس دل لگا کے پڑھائی کرو، میں تمہیں بہت بڑا وکیل بنتے دیکھنا چاہتی ہوں بیٹا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے اپنے اعتماد میں لیا تھا، تب جا کے شامیر کا دل تھوڑا سکون میں آیا۔ امن مسلسل کام میں لگا ہوا تھا، مانا برات میں صرف 3 لوگ ہی آئے تھے، شہروز، اس کی والدہ اور اس کا بھائی، لیکن اس کے باوجود امن نے اپنی گلی کے تمام لوگوں کو اپنی بہن کی برات میں مدعو کیا تھا۔ زونی اسٹیج کے پاس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار سفید کرتا پہنا تھا زونی کی فرمائش پر، اور وہ سفید کرتا اس کی گوری رنگت پر ایسا جچ رہا تھا یہ بات کوئی زونی کے دل سے پوچھے۔ اس کی قد و قامت کے سوا وہ پوری محفل میں الگ ہی نمایاں تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا سنائی دے رہا تھا کہ دولہن کا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ امن کو زونی اور عافیہ دونوں کی سیفٹی بہت پیاری تھی، اس لیے اس نے بہت سارے گارڈز دروازے پر ہی کھڑے کر لیے تھے، اور وہ محفل بھی جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔ برات کے آتے اس نے کھانا کھلوا دیا تھا۔ جو یہاں کیوں کھڑی ہو، کھانا کھاؤ چلو۔ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلانے خود آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی بعد میں، اس نے فوراً ہی کہا۔ اچھا تو پھر ابھی تھوڑا سا آسرا کر لو، یہ کہتا ہوا وہ سامنے ٹیبل سے تھوڑی سی بریانی میں پلیٹ میں بھر کر لے آیا تھا۔ کپڑے چینج مت کرنا، میں گھر جا کے آرام سے دیکھوں گا۔ اس کے کان میں آہستگی سے سرگوشی کرتا اسے کھانے کے لیے بٹھا کر آگے بڑھ گیا، جبکہ زونی اس کے زبانی جملے سے مکمل سرخ پڑ چکی تھی۔ شہروز اور عافیہ کے لیے کھانا اسٹیج پر ہی لگا دیا گیا تھا۔ مریم عافیہ کو کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ شامیر شہروز کو۔ مریم آپ بھی کھا لو نا ہمارے ساتھ۔ عافیہ دیکھ چکی تھی مریم نے تو اپنی پلیٹ میں کچھ نکالا ہی نہیں۔ عافیہ کے کہتی ہی شامیر کا مزید خون جلا۔ وہ لڑکی کچھ نہیں کھا رہی تھی، جبکہ وہ پریگننٹ تھی، ایسے بھوکا رہ کر خیال رکھنے والی تھی وہ اپنے اور اپنے بچے کا۔ یہ سوچ شامیر فوراً ہی اس کی پلیٹ کھانوں سے بھرنے لگا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، ابھی مت نکالو ورنہ ضائع ہوگا۔ مریم نے فوراً ہی اس کا سیدھا ہاتھ پکڑا روکنے کی نیت سے۔ شامیر نے احتجاجی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ فوراً ہی آہستگی سے گویا ہوئی۔ کھانا کھانا تو دور کی بات، اس کا جی تو صرف خوشبو سے ہی متلی ہونے لگا تھا، ایسے میں وہ کھانا کیسے کھا لیتی؟ کیا ہوا بھابھی خیریت؟ شہروز مریم کی جانب دیکھ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ ابھی مریم کہتی ہے اس سے پہلے ہی شامیر تیزی سے بویا۔ ہاں سب خیریت ہے، بس تم چاچا بننے والے ہو۔ واقعی شہروز تو بہت خوش ہوا تھا یہ خبر سن، مگر مریم وہ شامیر کو الجھ کر دیکھنے لگی۔ ابھی تو اس نے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کرایا تھا، پھر شامیر اتنا مطمئن اور 100% لہجے میں کیسے بتا سکتا تھا سب کو؟ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ شہروز گلے ملنے لگا خوشی کے مارے، مگر شامیر کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی، وہ صرف مریم کو دیکھ رہا تھا جو نظر چرا گئی تھی۔ فوٹوگرافر کسی طرح امن کو پکڑ کر زونی قریب کھڑا کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ زونی کالے رنگ کی فراق میں قیامت ڈالتی معلوم ہو رہی تھی، اس کے ماتھے پر چمکنے والی لال بندیا اس کے حسن کو مزید دوبالا کرتی معلوم ہوئی۔ فوٹوگرافر نے جب دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے کہا تو وہ حسین نوجوان ان بلوری آنکھوں کو بڑی حسرت اور محبت سے تکنے لگا۔ ان میں حسرت تھی، ہاں آج بھی ان میں حسرت تھی، جیسے مل کے بھی نہ ملی ہو ایسی دیوانگی۔ کیا ایسے مت دیکھو، میں نروس ہو رہی ہوں۔ امن کو محسوس ہی نہیں ہوا اس کی آنکھیں کس قدر محبت برسانے لگی تھی کہ زونی کو اپنا آپ جلتا ہوا معلوم ہوا۔ امن فقط مسکرا دیا تھا جواب میں، وہ مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ ساتھ چلو میرے۔ وداع کے وقت جب شہروز اور عافیہ بانوں کے ساتھ جانے لگے تو شامیر نے مریم کا فوراً ہی ہاتھ پکڑ لیا
اور اپنے ساتھ چلنے کا حکم صادر کیا۔ نہیں، میں اپنے والد کے ساتھ آئی ہوں اور انہی کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے چھڑاتی اس کی آنکھوں میں دیکھ دانت پیستے ہوئے مگر آہستگی سے گویا ہوئی تاکہ کوئی سن نہ لے۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی چل رہی ہو۔ اس نوجوان کے ساتھ میری سے کہتی مریم کا پارا ہائی ہوا۔ شمیر بخش چودھری، میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں تمہارے باپ کا خریدا ہوا جیسے جب مرضی آئے گا تمہارا کھیل ہو گیا اور جب دل بھر جائے گا پھینک کر چلے جاؤ گے۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کی آنکھوں میں کدورت سے جھانکتے ایک ایک لفظ جتا جتا کر گویا ہوئی۔ وہ نہیں جانے والی تھی اس کے ساتھ، ہرگز نہیں۔ دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ مریم کا غصہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی نظر میں وہ پریگننٹ ہونے کے باوجود اپنا خیال بالکل نہیں رکھ رہی تھی، اس لیے ضروری تھا کوئی اس کا خیال رکھے۔ فہیم سے اسے کوئی امید نہیں تھی، اور رہی زونی، وہ تو خود بچی تھی، وہ کیسے اس کا خیال رکھ سکتی تھی؟ خود چل رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ مریم کے سخت جملوں کو مکمل نظر انداز کر وہ ہلکی سی گردن ٹیڑھی کر دھمکیاں میں اس لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا مریم اس کے جذبات کو بآسانی بے قابو کر دیتی ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنے ساتھ لیے بغیر تو جانے والا وہ بھی نہیں تھا۔ مریم اس کا دھمکی امیز جملہ سن فوراً ہی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کا ارادہ تیزی سے فہیم کے پاس پہنچنے کا تھا۔ وہ جانتی تھی صرف اس کا باپ ہی ہے جو شمیر کو اسے لے جانے سے روک سکتا ہے، لیکن ابھی وہ پیچھے مڑ کر 2 قدم ہی چلی تھی کہ اس کا ہاتھ اس نوجوان نے تیزی سے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ اس دل نشین نے خوف کے مارے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ شمیر اسے عجلت سے باہوں میں بھر گیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی کیونکہ ارد گرد لوگ تھے جن کی اس لڑکے کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ مریم زونی نے جیسے یہ منظر دیکھا فوراً ہی اپنی بہن کو بچانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی، مگر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ گرفت میں تھا۔ جانے تو انہیں، میاں بیوی ہیں وہ حسین نوجوان اس کے وجود کو خود سے لگاتار نرمی سے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ زونی کو بلوری خوبصورت آنکھوں میں فوراً ہی غصہ در آیا۔ وہ شخص کسی صورت اس کی بہن کے قابل نہیں تھا۔ میاں بیوی، وہ کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا ہے میری بہن کو، جب دل میں آتا اٹھا لے جاتا ہے، جب دل بھر جاتا ہے پھینک جاتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ زونی بے پر کر بولی۔ زوئی سے لے جانے دو، میں اس وقت تعلقات نہیں بگاڑ سکتا اپنے اس سے۔ اس کے جملے نے زونی کو شدید حیران کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اسے شاید خود بھی علم نہیں تھا کہ اس قدر احتجاج و اعتراض در آیا تھا اس کی آواز میں۔ زنیشہ بخش، ہماری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، مانا میں تمہیں نہیں بتا رہا، مگر اتنا اندازہ تو تمہیں بھی ہو چکا ہوگا کہ ہم عام میاں بیوی کی طرح نہیں رہ پا رہے ہیں ابھی تک۔ ایسے میں شمیر سے لڑنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھانے کی صحیح کہہ رہا تھا۔ شمیر سے لڑنا اسے کسی صورت فائدہ نہیں دینے والا تھا۔ شمیر چاہتا تو طوفان لے آتا اس کی زندگی میں، کیونکہ نہ صرف وہ عافیہ کو زندہ دیکھ چکا تھا بلکہ زونی کے شہر میں چھپ کر پڑھنے اور اس کے نکاح سے بھی آشنا تھا۔ بلکہ اس لڑکے نے ایک لفظ نہ کہا، گویا آنکھیں میچ گیا ہو۔ اب اس کی باری تھی آنکھیں میچ لینے کی۔ وہ سمجھ سکتا تھا زونی اپنی بہن کی محبت میں اسے بچانے چلی ہے، مگر کم از کم مریم کے پاس شمیر کا نام تو ہے۔ کل کو شمیر کو کچھ ہوتا ہے تو سب کچھ اسی کو مل جائے گا، اور کسی کے مجال نہیں کہ اسے گندی نگاہ سے دیکھے۔ مگر اس کی بیوی کا کیا؟ اس کے پاس نام نہیں، لوگ اسے کنیز سمجھتے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں بھی اس کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہی سبب تھا کہ پڑھنے کے بہانے اسے حویلی سے دور بھیج دیا، سارے بھیڑیوں کی پہنچ سے دور، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی دن گھر سے باہر جائے اور واپسی پر اپنی بیوی کو عافیہ جیسی حالت میں پائے۔ وہ نوجوان کسی سے کہتا نہیں تھا، مگر وہ اندر ہی اندر بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس لیے وہ روز خدا سے زنیشہ بخش کی حفاظت کی دعا کرتا اور اس قدر کرتا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ موت برحق ہے کہ اسے کب آ جائے کچھ خبر نہیں۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ بھیڑیے اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس لیے خدا سے رو رو کر اتنی عمر مانگتا کہ اسے ایک عزت بھری زندگی دے جائے، کہ کوئی اسے گندی نگاہ سے نہ دیکھ سکے اس کے جانے کے بعد بھی۔ نہیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میں اپنی بہن کو دوبارہ تکلیف میں نہیں پہنچانے دوں گی اس شمیر بخش کو۔ زونی کی آنکھوں میں جوالا مکھی پھٹ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کیسے اس کی بہن روزانہ راتوں میں اٹھ کر روتی ہے، کیسے وہ شرمندہ ہوتی ہے جب کوئی اس کے شوہر کے متعلق پوچھتا ہے، کیسے وہ شادی شدہ عورت ہونے کے باوجود بیوہ جیسی بے رنگ زندگی گزارتی ہے، کیسے وہ اپنی ساری تکلیف اپنی مسکراہٹ میں چھپا کر رکھتی ہے۔ وہ زونی تھی، شیرنی، وہ اپنے پر آ جائے تو کسی کی نہیں سنتی۔ ابھی شامی نے مریم کو گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھا کر ڈور کلوز کیا ہی تھا کہ اس کے کندھے پر پیچھے سے کسی نرمی سے تھپتھپایا۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک زوردار مکہ اس کے ڈائریکٹ منہ پر رسید ہوا۔ اف! فہیم اپنی شیرنی کو شمیر پر حملہ کرتے دیکھ ایک لمحے کے لیے زور سے آنکھیں میر گیا تھا، ساتھ ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھا۔ وہ یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی شمیر کی دھلائی ہوتے دیکھ روک نہیں سکا خود کو۔ اپنی شہادت و درمیانی انگلی کو تھوڑا سا کھول کر دوسرے مکے کی امید میں دیکھنے لگا۔ وہ مکہ شمیر کی ناک پر لگا تھا، جس کے سبب اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ ابھی زونی دوسرا حملہ پہلے سے زیادہ طاقت لگا کر کرنے کے در پہ کھڑی تھی کہ امن نے پیچھے سے آ کر پہلے اس کا ہاتھ روکا۔ وہ مڑی تو اس شیطان کی نانی کو احتجاج کرنے کا موقع دیے بغیر وہ جھک کر بوری کی طرح کندھے پر لاد چکا تھا۔ سوری یار،
اماں نے فوراً زونی کی جانب سے معذرت کی۔ شامیر کے ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ کالے بلے نیچے اتارو مجھے، میں اس گدھے کو آج چھوڑوں گی نہیں۔ وہ آفت کی بڑھی امن کے کمر پر نوکے برساتے ہوئے خود کو چھوڑ دینے پر زور دے رہی تھی۔ شامیر کو اٹھ اس سے قبل ہی اسے دوسری جانب سے ڈور کھولنے کی آواز آئی، مریم مریم۔ وہ لڑکی فوراً ہی فرار ہوئی۔ شامیر بھی تیزی سے پیچھے بھاگا۔ ابھی وہ اسے پکڑ پاتا کہ وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شٹ! وہ ایک ہاتھ اپنی کمر پر ٹکاتا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتے بے بسی سے چیخا۔ وہ غصے میں تھا، مگر غصے سے کہیں زیادہ دکھ تھا، افسردگی تھی، رنج تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے پیچھے اس قدر پاگل ہو کے بھاگ رہا تھا، مگر غم یہ تھا کہ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے یقین نہ آیا مریم اس قدر نفرت کرنے لگی، ایسے کہ ٹھیک طرح اس کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں، اسے اپنی پریگننسی کے متعلق بتانے تک کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک شوہر کے لیے رسوائی کا اس سے بدتر کیا مقام ہوگا کہ اس کی اپنی بیویوں سے اپنے ہونے والے بچے کے متعلق نہ بتانا چاہے۔ جس رکشے میں مریم بیٹھ کر گئی تھی وہ اسے تکتا رہا تاکہ اس کی آنکھیں جلملا گئیں اور اسے وہ رکشہ دھندلا نظر آنے لگا۔ ریلیکس شامیر، بس 9 مہینے کا انتظار اور پھر وہ تیری۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑتے وہ خود ہی کو حوصلہ دینے لگا۔ مریم آج یونی نہیں گئی تھی، ڈر جو تھا شامیر کا۔ پیٹ درد کا بہانہ بنا کر وہ بستر پر ہی لیٹی رہی۔ ابھی وہ اپنا سر کمل کے اندر چلا ہی رہی تھی کہ اسے اپنی ملازمہ کی آواز آئی، میم آپ کی سانس آئی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ سیل پٹک کر کمل سے منہ نکال سیدھی ہو کر بیٹھی۔ شمیم بیگم کمرے کے اندر مسکراتی ہوئی داخل ہوئی تھی، انہیں دیکھ جیسے مریم کی سانس اٹکی ہو۔ کمرے میں ہر چیز 2 تھی، تو یقیناً انہیں شک تو ہونا ہی تھا کہ یہاں مریم کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی رہ رہی ہے۔ یہ خیال آتی اسے زونی کی فکر لگی۔ وہ تو اچھا تھا وہ یونی گئی ہوئی تھی اس وقت، اور آنے میں ابھی پورا 1 گھنٹہ باقی تھا۔ امی آپ یہاں؟ مریم نے بمشکل اپنے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر کیے۔ مجھے تو آنا ہی تھا، اتنی بڑی خوشی کی خبر سن میں گھر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ ان کے جملے ایٹم بم کی طرح اس کے سر پر گرے۔ تو کیا شامیر نے بغیر کسی تصدیق کے اپنی ماں تک یہ خبر پہنچا دی؟ صرف اسے ایک الٹی کرتا دیکھ اسے شامیر کے اس قدر پیٹ ہلکا ہونے کی امید نہ تھی۔ شمیم بیگم اسے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہیں، یہ سن وہ مزید پریشان ہوئی۔ امی میں پریگننٹ نہیں ہوں، بس کل کچھ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے پیٹ اپسیٹ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے الٹیاں ہوئیں اور شامیر کو لگا میں پریگننٹ ہوں۔ وہ بھی پڑھنا چاہتی تھی شامیر کی اولاد پیدا کر کے حویلی میں قید ہو جانا نہیں۔ وہ زمانے بعد میں رنگ رلیاں مناتا رہے گا اور وہ اس کے بچے پالے گی بیٹھ کر حویلی میں کسی ملازمہ کی طرح۔ اگر شامیر بخش چودھری یہ سوچ رہا ہے تو یقیناً یہ سوائے اس کے خواب کی اور کچھ نہیں۔ وہ بچے ضرور پالے گی، مگر انڈیپینڈنٹ ہو کر، خود مختار ہو کر، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اس مقام پر پہنچ کر جہاں پہنچتے ہوئے اس کی ماں، اس کا مرحوم شوہر اسے دیکھنا چاہتے تھے، جو اس کی خود کی خواہش بھی تھی۔ وہ زندگی کسی کے سہارے کے انتظار میں نہیں گزارنا چاہتی تھی اب، شامیر جیسے ارجائی کے تو خاص طور پر نہیں۔ اگر وہ پریگننٹ بھی ہے تو وہ بچہ صرف اس کا ہے۔ شامیر کا اس بچے پہ کوئی حق نہیں، بھلا اس شخص کا اس بچے پر کیسے حق ہو سکتا ہے جو اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر دوسرے دن ہی منہ چھپا کر بھاگ گیا۔ چلو تو پھر ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، اٹھو تیار ہو، ہم تمہارا چیک اپ کرانے اسپتال جا رہے ہیں۔ شمیم بیگم تو مریم کو ہوا کے گھوڑے پر سوار لگیں، وہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ایسا شامیر نے کیا کہہ دیا تھا ان سے، آنن فانن فیصلہ کرنے پر اتر آئیں۔ مریم نہیں جانتی ان کا بیٹا ان سے کس قدر خفا ہوا ہے کل رات، وہ بھی صرف اس کے لیے۔ شامیر ویسے بھی لاپرواہ سا تھا، یہ زندگی میں پہلی بار ہی تھا جب وہ کسی کے لیے اتنی فکر دکھا رہا ہو۔ پھر شمیم بیگم اس کی فکر کیوں نہ کرتی، وہ اپنے بیٹے کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود وہ اسے اسپتال لے کے آئی تھی۔ مریم دل ہی دل دعا کرتی رہی کہ ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو نہ آئے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی مبارک دیتے ہی مریم کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا تھا، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سننے کے بعد تو شمیم بیگم کسی صورت اسے شہر میں اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ وہ بیچاری کہتی رہی کہ وہ اپنا اور اپنے بچے کا خیال خود رکھ لے گی، اس کے والد ہیں اس کے ساتھ، پھر اس کے پیپرز بھی قریب ہیں، ان کی تیاری بھی کرنی ہے، مگر شمیم بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور ڈرائیور کو بجائے مریم کے گھر لے جانے کے حویلی لے جانے کا حکم دے دیا۔ مریم کو یقین نہ آیا وہ اسے ڈاکٹر کے یہاں سے ہی ڈائریکٹ حویلی لے جا رہی ہیں، وہ بھی بغیر اس کی مرضی کے۔ میں نے آپ سے کہا نا امی، میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اب میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتی۔ اس بار مریم کا لہجہ سخت تھا۔ کیا ان کے بیٹے نے کم ناانصافیاں کی تھیں ان کے ساتھ جو وہ بھی اتر آئی تھی میدان میں اب؟ مریم غصہ مت کرو بیٹا، یہ سب میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ فہیم کو کیا پتہ ایک پریگننٹ عورت کا کیسے خیال رکھتے ہیں، اس کی دونوں بیویوں کو اماں نے سنبھالا تھا۔ تمہارا خیال میں خود رکھوں گی، مجھے تمہارے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں۔ اور اب مزید کوئی بحث نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ نظر دھندلا کر آخری جملہ کہتے وہ دوسری جانب منہ پھیر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی پہنچ گئی تھی مریم۔ کچھ ماہ بعد آج وہ اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں کبھی اس کی ماں کھڑی تھی۔ شہین بیگم نے اسے بھی نوری کے ساتھ ہی بھیجا تھا کیونکہ وہ ان کی خاص تھی۔ اس کے الٹرا ساؤنڈ کی باری آنے والی تھی، اسے اپنا پورا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ شہین بیگم کے سخت جملے ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ اگر لڑکی ہو تو وہیں ضائع کرا آئی ہو۔ نیکسٹ۔ کمرے سے آنے والی آواز پر اسے اپنے کان
سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے، ادکار سا گھومنے لگا ہو جیسے۔ ڈر گئی، وہ بہت ڈر گئی تھی، اس قدر ڈر گئی تھی کہ اسے لگا پاؤں سے جان نکل گئی ہو۔ وہ نوری تھی جس نے اسے سنبھالا، ورنہ وہ تو کھڑے ہوتے ہی لڑکھڑا گئی تھی۔ ڈرے مت بی بی جی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ نوری نے اسے اماں دی۔ چیک اپ کے دوران اس کا چہرہ مکمل سفید پا چکا تھا، لگ رہا تھا جیسے جسم میں خون نہ ہو۔ ڈاکٹر لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ استفسار کیا۔ ڈاکٹر دیکھ سکتی تھی اس کے چہرے پر پھیلے خوف کے اثرات کو۔ پہلی اولاد ہے، اللہ کی رحمت ہو یا نعمت، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بھلا ہی ہوگا، ڈاکٹر نے بڑی محبت سے کہا جیسے سمجھا رہی ہو۔ پھر بھی بتا دیں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ پھر استفسار کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ بہت رنجیدہ تھی۔ پہلی بار اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ حویلی والوں جیسی ہی ہو گئی ہے، اسے بھی صرف بیٹے کی چاہ ہے، جبکہ اس کا دل جانتا تھا ایسا نہیں ہے۔ خدا اسے بیٹا دے یا بیٹی، وہ دونوں صورتوں میں خوش ہوگی۔ وہ صرف اس لیے بیٹی کی زیادہ چاہ رکھ رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے حویلی والے اس کی بیٹی کو خوش نہیں رہنے دیں گے۔ اس کا پہلے ہی خود کوئی مستقبل نہیں ہے ابھی تک، وہ اپنی بیٹی کو کیا مستقبل دے سکے گی؟ اس کا باپ پہلے ہی بھاگتا ہے ذمہ داریوں سے، کیا وہ ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا سکے گا؟ نہیں، وہ بالکل دوسرا فہیم بن جائے گا، یا اس سے بھی بدتر۔ بیٹی ہے مگر پہلی اولاد، اللہ تمہیں پھر بیٹا دے دے گا، مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ حویلی کی بہو ہے۔ بیٹی، وہ زیر لب بڑبڑائی، اسے اپنا آپ و زونی یاد آئے۔ اس کی آنکھوں سے بےتاب آنسو جھلکنے لگے، پلکیں بھیگ گئیں، وہ کچھ لمحے لیٹی رہی اور آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ وہ گھر لوٹی تو ساری عورتیں اسے اپنی منتظر بیٹھی نظر آئیں، جن میں سب سے آگے اس کی ساس کھڑی تھی۔ شمیم بیگم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹرنی نے؟ مریم کا ہاتھ پکڑ کر بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ لڑکی ہے، مریم نے بمشکل ایک لفظ ادا کیا۔ ارے تو اونچی بول، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ شمیم بیگم فوراً بخوشی بولی تو مریم انہیں الجھ کر دیکھنے لگی۔ اسے لگا انہوں نے صحیح سے سنا نہیں ہے۔ امی، لڑکی ہے، اس نے پھر بتایا۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اماں میرا پوتا آنے والا ہے۔ مریم انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایک بار نہیں سنا، سمجھ آتا ہے، دوسری بار بھی نہیں سنا، یہ کیسے ممکن تھا؟ ارے بہت بہت مبارک ہو شمیم۔ وہ مبارکباد شروع ہو گئی تھی، مریم کو پھر کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سب اس سے اور شمیم بیگم سے آ کر گلے مل رہے تھے۔ شاہین بیگم نے تو پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوانے کا اعلان کر دیا تھا اپنے پرپوتے کے آنے کی خوشی میں۔ جا مریم، تو کمرے میں جا، کہیں نظر نہ لگ جائے کسی کی۔ شمیم بیگم نے اسے نوری کے ساتھ کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، آخر اس کی ساس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا سب سے؟ بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں کرتی تھی وہ عورت، اس کام کے پیچھے بھلا اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ وہ یہی سوچ الجھی۔ جھوٹ تو بول دیا تھا، مگر آگے کیا ہوگا؟ شمیر جیسا لاپرواہ لڑکا کیا اس کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا پائے گا؟ وہ بار بار یہی پوچھتی اور بار بار اس کا دل ایک ہی جواب دیتا، نہیں، وہ نہیں اٹھا سکے گا، وہ پھر بھاگ جائے گا۔ اس کے بھاگنے کا خیال آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو اس کی اولاد بھی وہی غم دیکھنے والی ہے جو زندگی بھر اس نے سہا۔ بنا باپ کے زندگی نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے، ایسی آزمائش جو جسم کا پور توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنی ننھی پری کا مستقبل سوچ روتے روتے سو گئی۔ آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کمرے میں ٹھنڈک ہو رہی ہے۔ اسے اے سی کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ اے سی آن ہی نہیں کرتی تھی۔ اے سی کی خوشبو سے اسے الٹی آنے لگی۔ وہ ٹھنڈک اسے سانس لینے میں دشواری کا سبب بن رہی تھی۔ اس کا دل پھر متلی سا ہونے لگا۔ وہ فوراً اٹھی واش روم میں جانے کے نیت سے، مگر اگلے ہی لمحے بیڈ پر اپنے برابر مگر فاصلے پر لیٹے خوبصورت وجود کو دیکھ اس کا دماغ و دل شوق میں مبتلا ہوا۔ شوق تو اس قدر زبردست تھا کہ اس کی الٹی رک گئی تھی، الٹی کیا، اس کی تو سانس بھی رک گئی تھی۔ شامیر، وہ بے یقینی سے اس کا نام بڑبڑائی۔ گڈ مارننگ۔ آنکھ کھلتے ہی جو سب سے پہلا چہرہ نظر آیا وہ اس کی پیاری بیوی کا تھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکا انگڑائیاں لیتا ہوا اٹھ کر بیٹھا۔ تم کب آیا؟ اس کی سے استفسار کیا۔ میں تو کل رات 9 بجے ہی آ گیا تھا، لیکن اتنی جلدی آنے کے باوجود بھی تم سوتی ہوئی ملی۔ اس کے لہجے میں تھوڑا شکوہ جھلکا جسے مریم نے محسوس بھی کیا۔ کل اسپتال سے آئی تھی تو تھک گئی تھی، اس لیے جلدی سو گئی، وہ نظر جھکا کر جواب دینے لگی۔ شمیر جیسا بھی تھا، اس کی اولاد کا باپ تھا، اور ایک لڑکی کے لیے اس کا باپ کیا ہوتا ہے یہ خود مریم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی بیٹی بھی اسی کی طرح لاوارث پلے، باپ کے ہوتے ہوئے بھی۔ آج پہلی بار شامیر کو اس کے لہجے میں لچک محسوس ہوئی۔ ناشتے میں اگر کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بتا دو، میں لے آؤں گا، شامیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ جب سب کو بیٹا ہونے کی نوید سنائی گئی تھی تو یقیناً شامیر کو بھی بیٹا ہی بتایا گیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی مریم کو اپنا دل مٹھی میں پیٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوئی کہ اسے حقیقت بتائے یا نہیں۔ اگر حقیقت جاننے کے بعد اس نے ابورشن پر زور دیا تو اسے شدید خوف لاحق ہوا۔ وہ پہلے بھی اپنا ایک بچہ کھو چکی تھی، دوسرا نہیں کھونا چاہتی تھی۔ نہیں، جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو تو بہتر ہے۔ ویسے بھی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ 100% پر مبنی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ جیسے اپنے دل کو دلاسا دے رہی تھی۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اسے جواب نہ دیتے دیکھ شامیر نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی جانب دوبارہ متوجہ کیا۔ نہیں، اس کا چہرہ بہت اترا اترا سا لگا شامیر کو۔
وہ خوشی تو کہیں نظر ہی نہ آئی جو وہ دیکھنے آیا تھا۔ کیا وہ خوش نہیں تھی اس کے بچے سے؟ یہ خیال آتے ہی اس نے پھر مریم کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ مقابل ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ بہت رنجیدہ سی تھی۔ چلو تو پھر میں تمہارے لیے خود ہی کچھ لے آتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ بیڈ سے اترا۔ وہ واش روم کی طرف ایک قدم ہی بڑھا تھا کہ کچھ یاد آنے پر واپس مڑا۔ مریم ابھی اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ جانو کسی پیشانی پر نرم ہونٹ مس ہوئے۔ اس نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ اس کا دل اس حسین نوجوان کی نزدیکی سبب دک دک کرنے لگا۔ شامیر نے ایک لفظ نہ کہا، بس مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ امی آپ نے سب سے جھوٹ کیوں بولا؟ مریم چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پائی تھی ان سے یہ سوال کرنے سے۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ میں نے دیکھا ہے آخر میں باپ کو بیٹی کی آ ہی جاتی ہے۔ فہیم کو بھی زونی کی آ ہی گئی تھی نا۔ جب تمہاری بیٹی ہو جائے گی تو سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ابھی ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ یہ سب تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ضائع کرا دو، اور میں اپنی پوتی کو مارنا نہیں چاہتی۔ ان کے آخری جملے نے مریم کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے شمیم بیگم کو ایک لالچی، بے حس اور خود غرض عورت سمجھتی تھی، مگر آج محسوس ہوا چاہے وہ کتنی بری سہی مگر اپنی پوتی کے لیے وہ شہین بیگم سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ جبکہ وہ بیچاری نہیں جانتی یہ تو صرف شمیم بیگم کی چال تھی اسے اپنے بیٹے کے دل سے اتارنے کی۔ وہ دیکھ چکی تھی مریم ان کے کسی کام کی نہیں۔ فہیم اسے اپنی جائیداد میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا ابھی تک، جبکہ ان کا بیٹا اس کی محبت میں گھلے چلا جا رہا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ وہ مریم کے پیچھے ان سے لڑنے سے بھی دریغ نہیں کر رہا۔ ویسے بھی مریم کا بخار اس کے سر سے اتارنے کی خواہش مند تھی، اور یہ موقع انہیں مریم کی پریگننسی نے فراہم کیا۔ ایک لڑکی جننے والی تھی وہ، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ فہیم کیسے محبت کا دعویٰ دار تھا کومل سے، مگر بیٹی جننے کے بعد مانو اس کی محبت کا سارا بخار اتر گیا۔ ان حویلی کے مردوں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے اپنی وراثت و عزت و وقار کے لیے، بیٹی نہیں۔ بیٹی کو تو یہ بوجھ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا بیٹی ہونے کے بعد تو مریم کے پاؤں میں ویسے بھی زنجیر بن جائے گی، اس نے پھر کہیں نہیں جانا، جس حال میں بھی رکھیں گے خاموشی سے سہتی رہے گی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ وہ شامیر کی دوسری شادی کرا دیں گے، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی سے، بالکل اس طرح جیسے فہیم کی شاہین بیگم نے کرائی تھی۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس کا نصیب بالکل اس کی ماں جیسا ہی تھا۔ یہ سوچ شمیم بیگم خپاس سے مسکرا دی۔ آپ نے شامیر کو بھی یہی بتایا کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے؟ ہاں، فقط ان کا ایک لفظی جواب، مگر مریم کو لگا جیسے اس کا دل بیٹھ گیا۔ لڑکی بے اختیاری افسردگی سے مسکرا دی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مریم کو اپنے پاؤں پر جھکا ہوا پایا۔ ناخن کاٹ رہی ہو، نظر نہیں آ رہا؟ مقابل لاپرواہی سے گویا ہوئی، ساتھ ساتھ اپنا دوپٹہ جو بیڈ پر پڑا تھا اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا۔ اس کی موٹی سی چوٹی پاؤں کے ناخن کاٹتے وقت آگے کی جانب لٹک رہی تھی۔ اس کا نازک وجود نیلے رنگ کے کپڑوں میں الگ ہی جچ رہا تھا، خاص طور پر اس کی سرائی دار سفید گردن، جو ہر بار شامیر کی توجہ اپنی جانب از خود ہی مبذول کر لیتی تھی۔ اس طرح مت جھکو، پیٹ پر وزن پڑے گا، لاؤ مجھے دو، میں کاٹ دیتا ہوں۔ اس کے کہتے ہی مریم کو 440 وولٹ کا شاک لگا تھا۔ شامیر بخش چودھری اور اس کے ناخن کاٹے، وہ بھی پاؤں کے! یہ تو کبھی تصور بھی نہ گزرا تھا۔ نہیں نہیں، میں خود کاٹ لوں گی، ایسے بھی کوئی وزن نہیں پڑ رہا۔ وہ فوراً ہی انکار کرنے لگی۔ کبھی تو میری سن لیا کرو، وہ جھنڈا کر کہتا۔ فوراً ہی اس کے ہاتھ سے ناخن کٹر چھین گیا تھا۔ میں نے کہا نا میں کر لوں گی، مجھے ناخن کٹر واپس دو۔ وہ دل نشین گڑیا فوراً احتجاجاً گویا ہوئی، مگر اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے شامیر اس کے ناخن پر جھک چکا تھا۔ کہنے کو مقابل صرف اس کے پاؤں پر جھکا تھا، مگر وہ نہیں جانتا اس کا یہ عمل مریم کے دل کی دنیا ہلا گیا۔ وہ جانتی تھی شامیر کس قدر مغرور، لاپرواہ اور بے نیاز سے شخص ہے، جسے دنیا میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، مگر اس لمحے وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، مگر وہ جھکا تھا، اور اس کا یہ جھکنا مریم کے دل کو جھکا گیا تھا۔ بچپن میں اکثر اس کے پاؤں کے ناخن کسی چیز سے ٹکرانے کے سبب ٹوٹا کرتے تھے۔ اس کی نانی کافی بوڑھی خاتون تھی جنہیں نظر کم آتا تھا، اس لیے وہ اس کے پاؤں کے ناخن نہیں کاٹ پاتی تھی، اور وہ چھوٹی تھی اس لیے اس کے ہاتھ میں ناخن کٹر بھی نہیں دیتی تھی۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو خود ہی جیسے تیسے کر کے ناخن کاٹ لیے، کبھی کبھار تو جڑ تک زخمی کر لیتی۔ جن بچوں کے والدین نہیں ہوتے ان کی زندگی محرومیوں کا گڑھ ہوتی ہے۔ وہ محبتوں کی ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ شامیر کا یہ چھوٹا سا عمل ہی کافی تھا اس کا دل اپنی جانب کھینچنے کے لیے۔ کیا شامیر میرا اتنا خیال صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میں اس کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں؟ اس خیال کا آنا تھا کہ اس لڑکی کا دل شدید بھاری ہوا۔ اس پر نیل پالش لگا دوں؟ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اچانک آنے والی بھرائی آواز پر وہ آوازوں میں لوٹی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی یہ سوال کرتے وقت۔ وہ چمک بھی مریم کو اپنے دل میں خوف پیدا کرتی معلوم ہوئی۔ مجھے نماز پڑھنے میں مشکل ہوگی، وضو نہیں ہوتا اس سے۔ وہ نہیں منع کرنا چاہتی تھی اپنے شوہر کو، خاص طور پر اس چمک کو دیکھنے کے بعد تو بالکل نہیں۔ وہ جانتی تھی شامیر کس قدر خوبصورت کلیوں کے بیچ رہتا ہے، ان کے آگے تو وہ بالکل نارمل سی لڑکی تھی، مگر نماز کا مسئلہ تھا۔ اوہ چلو تو پھر چھوڑو، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ الگ بات ہے۔ مریم کا جواب سننے اس کا دل تھوڑا مایوس ہوا۔ اس نے نہیں بتایا مریم کو کہ وہ نیل پالش ریموور بھی لے کر آیا ہے۔ اسے لگا مریم لگوانا ہی نہیں چاہتی، وہ کوئی سولہ سنگار کرنا ہی نہیں چاہتی اس کے لیے۔
مریم کی جانے کے بعد اسے گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا تھا۔ فہیم بھی ہر وقت اپنے کام میں بزی رہتا۔ اکیلے پن کا احساس پہلے سے زیادہ کھانے لگا جب امن سے بات ہونا بھی بند ہوگی۔ وہ کال کرتی تھی روزانہ، مگر دوسری جانب سے کال ریسیو ہی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت نہیں ہو رہی تھی۔ 20 سے 22 کالز کر چکی تھی وہ، میسج بھی کیے مگر کوئی جواب نہیں۔ کیا وہ مجھے اگنور کر رہا ہے؟ مگر کیوں؟ اس کے دل نے کہا کہ وہ ضرور کام میں بزی ہوگا، مگر دماغ وہ تو کہیں اور ہی تانے بانے بننے لگا۔ کہیں اس کی ماں نے پھر تو اسے لڑکیاں دکھانا شروع نہیں کر دی شادی کے لیے؟ بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس کا دل بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو نیگیٹو سوچوں سے دور رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی ان دنوں۔ اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا، مگر اس ارد گرد کے لوگوں پر نہیں۔ اس نے پھر کال کی، بیل بجتی رہی مگر ریسیو نہ ہوئی۔ کالے بلے کہاں ہو؟ اسکرین پر کالا بلا چمکتا دیکھ وہ بے بسی سے بڑبڑائی۔ مریم سوڑنے ہی لیٹنے لگی تھی کہ سیل رنگ ہوا۔ شامیر نیند میں ہی تکیے پر ہاتھ مارنے لگا سیل ڈھونڈنے کی غرض سے، مگر تکیے پر ہوتا تو ملتا نہ، وہ تو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ مریم نے شامیر کو دینے کی نیت سے سیل اٹھایا تو اس پر تو نہ چاہتے ہوئے بھی سیل کی اسکرین پر نظر پڑی۔ اس پر پریٹی آئیز چمک رہا تھا۔ اسے نہیں علم کیوں مگر پورے جسم میں خون کی روانی تیز ہو گئی۔ وہ دانت کچکچانے لگی۔ کس کا فون ہے؟ کیوں سیل رنگ ہونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے وہ حسین لڑکا جو وائٹ بنیان اور ڈھیلی ڈالی بلیک پینٹ میں ملبوس تھا زبردستی آنکھ کھول کر اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مریم کے ہاتھ میں سیل ہے، تمہاری چاہنے والی کا۔ مریم نے دانت پیستے ہوئے کہتے اس کی جانب سیل بڑھا دیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں جیلسی تھی جو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اوہ، پہلے تو وہ الجھا مگر جب اس نے سیل کی اسکرین دیکھی تو چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ دانیال ہے چشمش، اس نے خاصا جتاتے ہوئے بتایا۔ مریم پھر بھی اسے مشکوک نگاہوں سے تک رہی تھی۔ یقیناً اس نے مقابل کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس ہلی کو پٹھے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس اس کا یہ نمبر پہلے سے سیو ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لڑکی کی آواز نکال کر بے وقوف بنا سکتا ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے کہتا کال ریسیو کر گیا۔ اس نے سیل دانستہ طور پر سپیکر پر رکھا۔ ہیلو ڈارلنگ۔ کال ریسیو ہوتی دوسری جانب سے لہکتی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو، اس نے خاصا نروٹھ لہجے میں جواب دیا۔ اف، تمہاری آواز کتنی سیکسی اور میٹھی ہے، فدا ہوتے بولی۔ واقعی؟ تو پھر میری بیوی کو بتاؤ نا ڈارلنگ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا اسے میری آواز کچھ خاص پسند ہے۔ اس نے شوخی سے مریم کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بیوی؟ دوسری جانب سے بے یقینی سے بڑبڑایا گیا۔ جی بیوی۔ دانیال کے بچے کیوں میری شادی شدہ زندگی میں پھوٹ ڈال رہا ہے؟ شامیر نے خاصا سخت لہجے میں کہا۔ یہ ثانیہ کب پیش آیا؟ دوسری جانب سے حیرت بھری آواز دونوں میاں بیوی کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، مگر وہ آواز ابھی بھی نسوانی تھی۔ سالوں ہوئے، اب تو ایک بچے کا باپ بھی بننے والا ہوں، خاصا فخرانہ گویا ہوا۔ تم مذاق کر رہا ہے نا میرے ساتھ؟ دوسری جانب سے آنے والی آواز اب مکمل بدل چکی تھی، جسے سن مریم نے حیرت سے سیل کو دیکھا جسے اس حسین نوجوان نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو لے اپنی بھابھی سے بات کر، وہ تجھے میری محبوبہ سمجھ رہی ہے۔ اس دل نشین نے فوراً ہی گھور کر شامیر کو دیکھا۔ دانیال کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ لو پکڑو، بات کرو میری چاہنے والی سے۔ شامیر نے زبردستی اسے اپنا سیل پکڑایا۔ ہیلو، اس کی حیثیت کہنے کے باوجود دوسری جانب دانیال فوراً آواز پہچان گیا تھا۔ مریم؟ بے ساختگی نکلا۔ جی۔ مریم بہت شرمندہ ہو گئی تھی کیونکہ وہ صرف ایک کال کی بیس پر غلط فہمی کا شکار ہوئی اور بجائے اپنے شوہر سے بیٹھ کر بات کلیئر کرنے کے لادگی کا سوچ بیٹھی۔ اوہ، تب ہی کہوں شامیر کی نظر تم سے ہٹتی کیوں نہیں ہے؟ دانیال کا اگلا جملہ سنتے ہی شامیر نے فوراً ہی سیل مریم کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دانیال اپنی ایکسائٹمنٹ میں اس کے سارے راز مریم کے کانوں تک پہنچا دے۔ اس نے کال بھی اسپیکر سے ہٹا دی تھی اب۔ وہ نہیں جانتی مگر کیوں، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا کہ وہ دانیال نکل کر آیا۔ مگر پھر کے دل میں خیال آیا کہ اگر پریٹی آئیز اس کی ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر کی ایک چاہنے والی کم ہو گئی تو کیا کتنی پڑی ہیں اس کی راہ میں جو صرف اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی ہیں۔ یہ خیال آتی ہی جو شرمندگی تھی وہ مانو ایک لمحے میں چھو منتر ہوئی۔ وہ شامیر کو منہ ناک چڑھاتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی تھی، ساتھ ساتھ اپنی جانب کا لیمپ بھی آف کر دیا جبکہ شامیر دانیال سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ مریم، کیا میں بیچ میں سے یہ تکیہ ہٹا سکتا ہوں؟ سیل سائڈ میں رکھ کر اس دل نشین گڑیا کے نازک خوبصورت وجود کو گہری بولتی نگاہوں سے تکتے بھرائی آواز میں استفسار کیا۔ شامیر کو وہ تکیہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ درمیان میں اب وہ اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا تھا۔ مریم جاگ رہی تھی۔ مقابل کا سوال سنتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اپنے گال و کان جلتے محسوس ہوئے۔ اس کی پناہوں میں گزاری رات پھر آنکھوں کے آگے چلنے لگی۔ اس لڑکی نے بمشکل تھوک گلے میں نکلا۔ مریم نے کمبل کو دونوں ہاتھوں سے مٹھیوں میں مضبوطی سے بیچ لیا تھا۔ مریم، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ مقابل کی آواز اس بار مزید نزدیک سے آئی۔ شامیر، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے اس لیے مزید سونے کا ڈرامہ ختم کرتے اٹھ کر بیٹھنے کی نیت سے اس خوبصورت لڑکی نے آنکھیں کھولی، مگر اگلے ہی لمحے شامیر کو خود پر چھایا دیکھ بری طرح چونکی۔ اس نے دونوں ہاتھ مریم کے وجود کے دائیں بائیں جما رکھے تھے اور اس کی آنکھیں مریم کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ مریم نے دیکھا وہ اپنے دونوں ہاتھ پر وزن دے کر خود کو اس کے وجود پر گرنے سے روک رہا ہے۔
مطلب صاف تھا، جب تک وہ خود ہاں نہیں کرے گی مقابل قریب نہیں آئے گا اس بار۔ شامیر میں پریگننٹ ہوں۔ اس نے اپنی سفید کھڑی ناک جب اس لڑکی کی ناک سے مس لی تو پورے جسم میں برقی روح کی طرح بجلی دوڑ گئی۔ اس خوبرو نوجوان کی مہک اسے مکمل اپنے اثار میں جکڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر صرف شروع کے ماہ میں منع کرتے ہیں، تمہارا تو 5واں مہینہ ہے۔ اس لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں آج احتجاج نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ بس وہ اس سن سی کیفیت کا شکار تھی، جیسے الجھی ہوئی ہو، شاید وہ ابھی تک اس پر اعتبار نہیں کر پا رہی تھی۔ شامیر کو خود سے دور کر کے وہ اپنی بیٹی کے لیے محرومیوں بھری زندگی نہیں منتخب کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی ساری کشمکش اور نیگیٹو سوچوں کو ایک سائڈ میں رکھ کر آنکھیں موند گئی اور آہستگی سے اس بات میں سر لا دیا۔ آنکھیں کھولو مس چشمش، مجھے دیکھو۔ اس کی گرم سانسیں مریم اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے اور اسے دیکھے۔ مریم نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ بہت نزدیک تھا۔ اس کی گہری آنکھیں روح کو چھوتی معلوم ہوئی۔ اس نے مریم کو اجازت نہیں دی آنکھیں موندنے کی، وہ چاہتا تھا مریم قبول کرے اسے دل سے بھی اور دماغ سے بھی۔ وہ کوئی بلی نہیں تھا جو آنکھیں میچنے پر غائب ہو جائے گا، وہ ایک صاحبان تھا، ایسا صاحبان جو ہمیشہ اس پہ سایہ کیے رہنا چاہتا تھا اپنا، چاہے پھر تپتی دھوپ ہو یا بارش، آندھی آئے یا طوفان۔ وہ لڑکی اس کی پناہوں میں محفوظ تھی، اس بات کا اسے احساس دلانا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس دل نشین اپنے درمیان کی ساری دوریاں مٹا گیا۔ زونی ہمارے ساتھ چلو گی ریسٹورنٹ کھانا کھانے؟ رات کا کھانا ہم ساتھ کھانے والے ہیں۔ وہ کوچنگ سے باہر ہی نکلے تھے جب اس کی سہیلی بینش نے اس کی جانب دیکھ استفسار کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زونی ہر بار کی طرح انکار ہی کرے گی، اس لیے وہ سرسری سا پوچھ رہی تھی فقط۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زونی نے اگلی لمحے فوراً ہاں کر دی۔ آج کے سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلا ہے۔ بینش اور باقی سب چاہ کر بھی اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ حفصہ تھی جو فوراً ہی زونی کو دیکھ حیرت سے گویا ہوئی۔ دراصل میری بہن اپنے گھر چلی گئی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اب میں بور ہو جاتی ہوں، تو اچھا یہی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں۔ گھر میں بور ہونے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ صحیح فیصلہ کیا جانی۔ بینش نے فوراً ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود سے لگاتے بڑی محبت سے کہا۔ تینوں بینش کی گاڑی میں بیٹھ کر ریسٹورانٹ پہنچے۔ زونی کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ خود کو سمجھانے لگی کہ امن کا بھروسہ نہیں ٹوٹے گا ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے سے۔ وہ جانتی تھی امن بخش نے بہت بھروسہ کر کے اسے شہر بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، اس لیے وہ خود بھی تعلیم کے علاوہ کسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتی تھی، چاہے اس کی دوستیں کتنی ہی کہتی نہیں، مگر اب وہ بور ہونے لگی تھی گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ اس کا دماغ ہر وقت نیگیٹو سوچوں میں ہی رہتا۔ 3 ماہ ہو چکے تھے اپنے کالے بلے کو دیکھے۔ 3 ماہ ایک بار بھی امن بخش نے اسے کال نہیں کی تھی، وہی پاگلوں کی طرح روزانہ اسے کال کرتی، میسج کرتی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوتا۔ یہی سب تھا کہ اب منفی سوچیں دن بدن بڑھ رہی تھیں، جن سے وہ آزادی چاہتی تھی، تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح مگر آزادی۔ اس لیے آج وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ریسٹورانٹ آ گئی تھی۔ دنیا سے کیوں کھڑی ہو، اندر چلو، حفصہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی حفصہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ بھائی، وہ خوشی چیخی۔ زونی اور بینش نے ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں کی جانب دیکھا۔ حفصہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں تیزی سے زونی کو اپنے بھائی کی ٹیبل کی جانب لے کر چل دی تھی، مگر زونی کی نگاہ تو اس کے بھائی کے ساتھ بیٹھے شخص پر جا کر جم گئی۔ علیان، وہ ڈارک نیلے رنگ کی پینٹ کوٹ ملبوس نوجوان اپنی کافی منہ سے لگائے ہوئے تھا جب اس کی نگاہ سامنے سے آتی لڑکیوں پر گئی۔ زونی کو اتنے وقت بعد اچانک اپنے سامنے دیکھ وہ بھی حیران ہوا۔ حفصہ نے بینش اور زونی کو اپنے بھائی اور ان کے نئے بزنس پارٹنر سے تعارف کروایا۔ بینش ہو یا حفصہ، دونوں کی نگاہیں علیان سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، اور وہ اپنے بزنس مین والے پروفائل میں تو کچھ زیادہ ہی قیامت ڈال رہا تھا۔ علیان اور وہ بالکل آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس حسین لڑکے نے ایسا کوئی تاثر نہ دیا جیسے محسوس ہو کہ وہ زونی کو پہلے سے جانتا ہے، مگر پھر بھی زونی کو ڈر لگ رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں کچھ چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اور وہ تھی امن بخش کی ناراضگی۔ اس چلبلی گڑیا کو خود بھی علم نہیں تھا کہ امن بخش چودھری اس کے دل و دماغ پر اس قدر قابض ہو چکا ہے کہ اب صرف ایک معمولی سی ریسٹورانٹ آنے اور اعلان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں وہ ڈر رہی ہے کہ کہیں امن کا بھروسہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ خفا نہ ہو۔ وہ خود کو یہی کہہ کر تسلی دے رہی تھی کہ باقی لوگ موجود ہیں یہاں پر، وہ اکیلے تو بیٹھ کر اس کے ساتھ ڈنر نہیں کر رہی۔ پھر وہ کون سا جانتی تھی کہ علیان حفصہ کے بھائی کا دوست نکل کر آئے گا اور وہ اتفاقی طور پر ریسٹورانٹ میں مل جائیں گے۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ حفصہ کے کان میں سرگوشی کر فوراً اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ واش روم کہاں ہے، اس لیے اس نے ویٹر کو روک کر پوچھا۔ ویٹر کے بتاتے ہی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ وہاں سے واپسی پر اچانک اس کی نگاہ شیشے کے دروازے پر گئی، جس کے پار بیٹھے شخص کو دیکھ وہ مارے خوشی کے ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی، پھر زیادہ کوئی سوچے بغیر وہ دروازہ کھولنے لگی۔ ویٹ میم۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ویٹر اس سے مخاطب تھا۔ میم، یہ پرائیویٹ روم ہے، کیا آپ کی بکنگ ہے؟ ویٹر کے سوال کرتے اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ بکنگ؟ وہ زہر لب دوبارہ بڑبڑائی۔ سوری میم، اگر آپ کی بکنگ نہیں ہے تو آپ اندر نہیں جا سکتی۔ اس ویٹر نے بہت احتراماً معذرت کی۔ اس لمحے زونی نے پھر ایک بار امن کی جانب دیکھا، اور اب اس نے نوٹ کیا کہ امن وہاں اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جس کی پشت تھی زونی کی جانب۔
امن کو دیکھنے کی خوشی میں وہ اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی لڑکیوں کو بالکل نظر انداز کر گئی تھی، مگر بکنگ کا سننے کے بعد اب اسے وہ اب نظر آنے لگی۔ زیادہ نہ سوچتے اس نے امن کو کال کی وہیں کھڑے ہو کر۔ وہ دروازہ ساؤنڈ پروف تھا، وہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی کہ اندر کیا باتیں چل رہی ہیں، لیکن دیکھ ضرور پا رہی تھی، اور اس نے دیکھا کہ امن نے کس طرح اگنور کیا اس کی کال دیکھنے کے باوجود بھی۔ یقیناً اس نے سیل سائلنٹ پر کر دیا تھا، اس لیے وہ بآسانی اس لڑکی سے بات کر پا رہا تھا جبکہ کال مسلسل رنگ ہو رہی تھی۔ وہ کال کرتی رہی، اس کی نگاہیں امن پر جمی تھی جو سیل کو رنگ ہونے دے رہا تھا، مگر دوبارہ سیل کی جانب نہ دیکھا۔ میم اگر آپ کہیں تو میں اندر جا کے سیر کو آپ کے بارے میں اطلاع دوں۔ ویٹر نے اس کی نظروں کا تعاقب کر لیا تھا جو امن پر ہی جمی تھی۔ نہیں، بہت بیزی ہیں۔ ایک دل جلی سی مسکراہٹ اس کے حسین سرخ ہونٹوں پر بکھری۔ وہ شہر میں ہی تھا، اتنا قریب، لیکن وہ اس سے ملنے نہیں آیا، نہ اسے بتایا کہ وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ رات صاحب وہ ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا، وہ بھی پہلے سے بکنگ کروا کر۔ وہ تو امن بخش چودھری اتنی جلدی بور ہو گئے مجھ سے، وہ زہر لب بڑبڑائی، مسکراتی ہوئی واپس آ کر اپنی چیئر پر بیٹھی۔ یقیناً جب تک وہ حویلی میں رہتی اس کی شادی نہ ہونے دیتی، اس لیے اس ہرجائی نے بڑی صفائی سے اسے سائیڈ میں لگا دیا تھا۔ یہ خیال آنے پر وہ حفصہ کا جھوڑا مرچوں والا پاستہ تیزی سے کھانے لگی۔ وہ پاستہ ضرورت سے زیادہ اسپائسی تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے سائیڈ میں رکھ دیا تھا حفصہ نے، مگر جس پاستے کو حفصہ ایک لقمہ نہیں کھا پائی تھی، ٹھیک طرح اسے زونی ایسے کھا رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ دل میں لگی آگ کو کم کرنے کے لیے وہ اپنی زبان میں مرچیں لگا کر فوکس ہٹا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے وہ منظر نہیں جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ امن نے اس کی کال سائلنٹ پہ لگائی اور واپس بات کرنے میں مشغول ہو گیا۔ باقی ٹیبل پر موجود لوگوں سے ہی دیکھنے لگے۔ اس کی ناک سٹ سٹ کرنے لگی تھی، اس کے باوجود اس کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ رک جو لڑکی، اس کی دوستوں نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ رک نہیں رہی تھی۔ اسے نہ رکتا تو الیان مجبور ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے لگا۔ کیا ہوا ہے زونی؟ بینش فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے، جبکہ وہ خود بھی ٹھیک طرح نہیں جانتی تھی کہ چل کیا رہا ہے اس کے ارد گرد۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں انگارے کی مانند، چہرہ ٹماٹر کی طرح لال۔ الیان نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے ہونٹ کب کپ آ رہے ہیں۔ نہیں علم کیوں، مگر امن کا سیل سائلنٹ پر لگانا اس کی آنکھوں سے جا نہیں رہا تھا۔ یار مجھے ضروری کام آ گیا، اگر تم برا نہ مانو تو کیا ان تینوں کو ڈراپ کر دو گے؟ حفصہ کے بھائی کی پوچھتے ہی الیان نے مسکرا کر اس بات میں سر لایا۔ الیان دانش کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر، جبکہ وہ تینوں سہیلیاں بیک سیٹ پر بیٹھ گئی تھیں۔ حفصہ اور بینش کو ان کے گھر چھوڑنے کے بعد الیان نے آڑا ہو کر بیٹھ زونی کی جانب دیکھا۔ وہ بہت غمگین نظر آ رہی تھی، خاص طور پر اس کی بلوری آنکھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مریم کی کزن ہو۔ اب جا کے اسے موقع ملا تھا بات کرنے کا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ زونی ان جہل لوگوں سے کیسے بچی۔ کزن نہیں ہوں میں، مریم کی بہن ہوں۔ اس کا بات کرنے کا کوئی دل نہیں تھا، مگر الیان کے سوال نے اسے مجبور کیا جواب دینے پر۔ بہن؟ جہاں تک مجھے علم ہے مریم کومل پھپھو کی اکلوتی اولاد ہے۔ پھر وہ لج کر پوچھ رہی تھی۔ ہم خیافی بہنیں ہیں۔ اس نے آہستگی سے اس کی الجھن دور کی۔ اوہ تب بھی زونی سے بالکل مریم جیسی مہک آتی ہے۔ وہ دل ہی دل سوچنے لگا۔ اوکے سمجھا۔ اور مریم کیسی ہے؟ زونی اور مریم کی چیمہ بہت محبت کرنے لگی تھی ایک دوسرے سے۔ مریم بہت ذمہ دار لڑکی تھی، وہ زونی پر ایسے چھائے رہتی جیسے کوئی ماں اپنی اولاد پہ چھائے رہتی ہے۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کے سارے سیکرٹ ایک دوسرے سے شیئر کر لیے تھے، اس لیے اب زونی جانتی تھی کہ الیان کا مریم سے کیا تعلق ہے۔ الیان نے جو کچھ مریم کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے وہ الیان کے ساتھ اب کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ بہتر ہے، اور بہت جلد مجھے خالہ بننے کا شرف بخشنے والی ہے۔ اس نے دانستہ طور پر الیان کے کان میں یہ بات ڈالی۔ اس کا گمان تھا کہ الیان دکھی ہوگا، مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بہت بہت مبارک ہو پھر تو۔ شکریہ، اور آپ مجھے کب پھوپھو بننے کا موقع دے رہے ہیں؟ اس نے بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ پھر زونی کی توقع کے بالکل برعکس عمل کر گیا۔ وہ اس کے سوال پر رنجیدہ سا ہوا۔ وہ رنجیدگی زونی بآسانی اس کے چہرے پر پڑ سکتی تھی۔ تم جانتی ہو ایک وقت ہمارا رشتہ اٹھا تھا؟ یہ سوال اس نوجوان نے بڑے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ زونی نہیں سمجھ پائی اس نے سوال کیوں کیا اچانک۔ جانتی ہوں، زونی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس لمحے کو آج بھی کوستا ہوں، اور شاید زندگی بھر کوستا رہوں گا کہ میں نے اس پر کیوں یقین نہیں کیا۔ وہ میرے سامنے بار بار بول رہی تھی، پر میں نے یقین نہیں کیا۔ وہ بہت ٹوٹے بکھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی باتوں میں پچھتاوا نمایاں تھا۔ وہ زونی کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھتا ہے، صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ اس کا حال دل اس کے محبوب تک پہنچا دے گی، ان کانوں تک جہاں اس کی رسائی نہیں۔ اب ایسا نہیں کہ میں کوشش نہیں کرتا آگے بڑھنے کی، بس سمجھ لو میں بڑھ نہیں پاتا۔ اس نے بے بسی سے ہلکا سا سر سیٹ سے ٹکا کر زونی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور مفہومانہ تھیں، جنہیں زونی تو نہ سمجھ سکی، مگر اس کے برابر میں بیٹھا دانش بخوبی سمجھ گیا تھا۔ یقیناً اس کا اشارہ زونی کی جانب تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ بہت سیلفش ہو رہے ہیں اپنی محبت میں؟ ان لوگوں کا کیا جن کی آنکھیں آپ کے لیے خواب بنتی ہیں، آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا ان آنکھوں میں مریم کی آنکھیں شامل ہیں؟ ہاں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔
بلکہ مجھے یقین ہے جب مریم نے آپ کو حویلی میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر نکالا ہوگا تو اسی سوچ کے ساتھ نکالا ہوگا کہ آپ آگے بڑھیں۔ اس نے فقط اسباب میں سارے لا دیا۔ وہ کیا بتاتا اس لڑکی کو کہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، اس مہک کو پانے کی چاہ رکھی تھی جو مریم کے پاس سے آتی تھی، مگر نصیب نے ساتھ نہ دیا۔ وہ لڑکی کسی کالے بلے کی محبت میں مبتلا نکلی۔ اب حال یہ ہے کہ وہ کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ریحانہ بیگم مگر جانتی کہ مریم کو الیان کی زندگی سے نکال کر وہ خود اپنے بیٹے سے محروم ہو جائیں گی تو یقیناً وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ وہ اکثر فون پر رویا کرتی کہ کاش انہیں پتہ ہوتا کہ الیان مریم کو لے کر اتنا سیریس ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور دوسرا بیٹا منہ موڑے بیٹھا تھا۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی مگر ان کی خدمت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، ان کا دل بہلانے والا کوئی نہ تھا۔ جبکہ اگر وہ تھوڑا سا دل بڑا کر کے مریم کو اپنا لیتی تو آج ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا اور ان کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجتی۔ وہ یوں اکیلے کمرے میں نہ پڑی رہتی پورا دن۔ بیٹے کی جدائی کی غم نے انہیں بیماریاں لگا دی تھی، خاص طور پر جب انہیں علم ہوا کہ زونی الیان کی بیوی نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اپنی شادی ٹالنے کے لیے۔ وہ اپنے والدین سے صاف کہہ کر آیا تھا کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا کسی سے۔ اب وہ اپنی زندگی مریم کی یادوں کے سہارے گزار لے گا۔ میری چھوڑو، یہ بتاؤ تم وہاں سے کیسے نکلی؟ کیا کالے بلے نے مدد کی؟ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے موضوع یکدم بدل گیا۔ کالے بلے کا نام سن زونی کا مزید موڈ آف ہو گیا۔ ہاں مدد ہی کی ہے اس نے میری۔ وہ الیان کو بتانے سے کہیں زیادہ خود کو کنونس کر رہی تھی کہ ایسا ہی ہے۔ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد شہر چھوڑ دیا پڑھنے کے لیے۔ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑے سیل کی بلیک اسکرین کو تکتے گویا ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی کیوں مگر وہ الیان کو اپنے دل کی بات بتا بیٹھی تھی۔ آخری جملے میں اس کا رنج نمایاں تھا کہ اس ستمگر نے چھوڑ دیا۔ اچھا تو تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ الیان چاہ کر بھی اس کے چہرے پر چھائی رنجیدگی دیکھ خود کو روک نہیں سکا یہ سوال کرنے سے۔ محبت کرتا تھا تبھی تو نکاح کیا مجھ سے، میرے خوابوں کو ایک بار پھر زندگی بخشی۔ اس نے تیزی سے چہرہ اونچا کر آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ اداسی کیوں؟ دو بدو سوال آیا اس نوجوان کی آنکھوں میں اشتیاق تھا جانے کا۔ کیونکہ جتنی خوبصورت میں محبت کو سمجھتی تھی محبت اتنی خوبصورت نہیں ہے، وہ بے اختیار بول اٹھی۔ اس کا جواب بہت سادہ تھا مگر بہت گہرا و مفہومانہ۔ تم ایسا صرف اس لیے کہہ رہی ہو کہ وہ تمہیں وہ محبت نہیں دے پا رہا جس کی تم خواہش مند تھی۔ کچھ لمحے تو وہ بس سوچتی رہی کہ الیان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کیا واقعی اسے محبت سے مسئلہ ہے یا محبت نہ مل پانے کے سبب مسائل ہو رہے ہیں؟ پھر زونی کو لگا الیان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ محبت کی طرف سے ہوئی تھی۔ امن سے محبت کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ سمجھتا تھا اسے، خیال رکھتا تھا اس کا، مگر اب ستمگر کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ ایک کال ہی اٹینڈ کر لے۔ محبت کیا خاک دیتا؟ کبھی کبھار ہم منزل پانے کی چاہ میں اس قدر جت جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ منزل پانے کی چاہ کیوں تھی۔ منزل لازم نہیں ہوتی، ساتھ خوشی لازم تھی، مگر اس کا ہمسفر یہی اہم بات فراموش کر بیٹھا اس کے نزدیک۔ وہ جواب میں پھیکا سا مسکرا دی۔ زنائش آگے سے لیفٹ لینا ہے۔ یا رائٹ۔ دانش کے استفسار کرتے ہی زونی آہستگی سے گویا ہوئی۔ رائٹ۔ گھر پہنچتے اس نے الیان کا شکریہ ادا کیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ آسائشوں سے بھرے مینشن میں چھائی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹ اپنے روم کی جانے پڑی۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام اپنا سیل نکال کر امن بخش کا نمبر بلاک کرنے کا کیا تھا۔ اگر امن بخش کو لگتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگتی رہے گی پاگلوں کی طرح تو یہ صرف اس کی بھول تھی۔